جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدسور نظر آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کتاب اور چائے کی ایک اور نشست میں شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، خاص طور پر اقبال بھائی جو کیلگری سے صرف کتاب اور چائے کی ان دو تقاریب جو ایک آج جون پر ہم کر رہے ہیں اور کل ہم جوش پہ کر رہے ہیں اس کے لیے تشریف لائے ہیں، تو اقبال بھائی کا اور ان کی بیگم کا بہت بہت شکریہ۔ کتاب اور چائے کے آغاز کا جو دوسرا پروگرام تھا وہ ہم نے جون پہ کیا تھا، اور اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ جون پر ایک نشست کافی نہیں ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بہت جلد وہ دن آ گیا کہ ہم جون پہ ایک اور نشست کر رہے ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے محترم اور معزز عدیل زیدی صاحب جو ہے وہ ان کی معاونت سے، ان کی لیڈرشپ میں، ان کی محنت سے جان ایلیا کی کتاب کیوں جو ہے وہ اس کی طباعت ہوئی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس تقریب کے ذریعے یہاں ہیوسٹن میں، تو نارتھ امریکہ کے لحاظ سے ہی چلیں، یہ PAGH کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم اس کتاب کا اجرا کر رہے ہیں، اور ہمیں جان کی شاعری پر، جان کی شخصیت پر، جان کی فکر پر بات کرنے کا ایک اور موقع مل رہا ہے۔ تو بغیر کسی مزید تمہید کے میں عدیل بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پروگرام کا آغاز کریں۔ اقبال حیدر بھائی جو ہیں، یہ ایک اردو ادب کے سلسلے میں ایک بہت کام ہے ان کا، اور ایک ایسی شخصیت جنہوں نے کہ نہ صرف جان بھائی کے ساتھ خاصا وقت بھی گزارا کیلگری میں۔ اس کتاب میں ایک منظوم خط ان کے نام ہے، ضرور پڑھیے گا جب کتاب فراہم ہو۔ ان کے مزید تعارف جب ہوگا تو شاید اس کے 2-3 شعر آپ تک پہنچائیں۔ اجرا کا جو سلسلہ ہے، ہم چاہیں گے کہ بھئی یہ سب کو دکھا دیجئے آپ۔ یہ کتاب جو ہے یہ 3 حصے ہیں، مضامین زیادہ ہو گئے تھے تو مضامین کا جو ہے ضمیمہ، اور یہ پہلی کتاب ہے جو کہ ریختہ نے ایز اے کو پبلشر پرنٹ کی کسی اور کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ کام وہ نہیں کرتے، لیکن جب جان ایلیا کا نام آیا تو ان کا ہم ایسے کو پبلشر بھی تیار ہیں۔ بالکل میں آ رہا ہوں۔ تو یہ اس کا ہندی ورژن جو ہے دیوناگری میں یہ کتاب آئی انڈیا میں ساتھی، اور زیادہ تعداد میں دیوناگری میں چھپی۔ جشن ریختہ میں اس کا اجرا ہوا، اسی دن لاہور مجلس ترقی ادب لاہور میں اجرا ہوا، کراچی میں اس کا اجرا 16 دسمبر کو ہوا، 2 دن بعد ان کی سالگرہ کے، اور سب جگہ اچھے بڑے پروگرام رہے۔ سب سے بڑا پروگرام جشن ریختہ میں رہا، ایک بڑا ہجوم تھا وہاں موجود۔ اس کتاب کے سلسلے میں 2 جملے ہیں۔ مضمون ہے شکیل عادل زادہ صاحب کا: اگر خالد یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیتے تو سرمایہ ناز مائع افتخار جان ایلیا کے ادھر ادھر بکھرے چھپے ہوئے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ اشعار کے یہ مجموعے کون جانے کس طور ان کے بے شمار مداحوں سے تک رسا نہیں ہوتے۔ جو کام جان ایلیا کے ہم جیسے کتنے دیوانوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ پیشہ ورانہ مشاغل و معاملات میں منہمک خالد انصاری نے جس جذبے اور ولولے سے کیا ہے کہ یہ کہنا کچھ بیجا نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے مرحوم مربی و مرشد کو از سر نو زندہ اور تابندہ کیا۔ تو خالد انصاری کے لیے تالیاں ہو جائیں۔ خالد اور ہمارا جو ہے تعارف ہوا محمد علی حیدر نقوی صاحب کے، وہ آئے تھے یہاں
اور آئے تھے کسی اور سلسلے سے، تو انہوں نے کہا کہ جان ایلیا کی آخری کتاب جو ہے وہ مباد بہت ہے خالد انصاری کے پاس. سلسلہ کوئی 11-12 مہینے کی در و دو کے بعد اس میں کچھ نام بہت اہم ہیں. اس کا پہلا مسودہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہلال نقوی کے پاس گیا، پورا کاپی بنا کے انہیں بھیجا گیا. انہوں نے اس کو پڑھا اور جہاں جہاں انہیں شک و شبہات تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی آپ عکس تحریر منگائیے، تو اس سے گزرے. اس کے بعد اسے انڈیا میں جو ہے معین شاداب صاحب ہیں، حقانی القاسمی صاحب ہیں، انیس الرحمن صاحب ہیں، 3 اور حضرات نے تقریباً 2 مہینے پڑھا، اور انہوں نے جہاں جہاں ان کو شک و شبہات تھے ان کا اظہار کیا. اور آخری پروف ریڈنگ اس کی شکیل بھائی نے کی، شکیل عادل زادہ صاحب نے، کیونکہ انور شعور بھائی کی طبیعت ناساز تھی ان دنوں. تو ان سب کا نام لینا بہت اہم ہے کہ ان سب کا حصہ ہے. اور خالد انصاری صاحب جو ہیں، خالد میاں جا کے لاہور بیٹھے الحمد پبلیکیشن میں، اور 3 دن وہ شخص وہاں رہا ہے، اور نہ تو صفدر بھائی کو سونے دیا نہ خود سویا. اور وہ معاملہ اس ٹائٹل کا ہے. اس پہ گفتگو تھوڑی سی اس لیے بھی کرنی ہے کہ یہ ڈیزائن پورا خالد کا کیا ہوا ہے. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں جان بھائی کا کمرہ ہے، کیلنڈر پہ وہی ڈیٹ ہے جس دن ان کا انتقال ہوا ہے. صفحات بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ اور بھی ہے، وقت بھی وہی ہے گھڑی میں، اور آخر میں اب کمرہ خالی. تو وہ شخص اتنی تفصیل میں گیا ہے. اور کتاب کے پیچھے صاحب جو یہ شعر ہے، یہاں سے ان کی کلیات کا سلسلہ شروع ہوگا کہ پہنائیے سکوت میں گم ہے تمام تر، اور اس تمام تر میں صدا لکھ رہا ہوں میں. پہلی غزل ہے اس کتاب کی کیوں، تو تمام تر ان کا انشاءاللہ کلیات کا سلسلہ انڈیا پاکستان دونوں جگہ شروع ہو چکا ہے، دیوناگری میں بھی اور اردو میں بھی. پہلی غزل کے 2 شعر، اس کے بعد میری گزارش ہوگی افضال بھائی سے، پوری لابی اور جہاں سے داخل ہوئے ہیں وقت پہ آ گئے تھے اور جانا ہے جلدی، تو ان سے شروع کرتے ہیں محفل کو. سرفراز بھائی اور عارف بھائی، یہ ہے کہ تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں. اس کتاب کی پہلی غزل ہے. دیباچہ وجود پہ لا لکھ رہا ہوں میں، اور ہے یوں کہ مجھ سمیت نہیں کوئی بھی یہاں، جو بھی نہیں ہے اس کو خدا لکھ رہا ہوں میں. ہے یوں کہ مجھ سمیت نہیں کوئی بھی یہاں، جو بھی نہیں ہے اس کو خدا لکھ رہا ہوں میں. اور خود کو تجھ کو کہاں سموں میں اپنے حساب میں، تجھ کو کہاں سموں میں اپنے حساب میں، ہے یوں کہ خود کو خود سے جدا لکھ رہا ہوں میں. ایک شعر اس کا اور پڑھ دینا چاہیے. محفل تھی رات ہمارے سرفراز بھائی کے یہاں، اور ہم اور اقبال بھائی دور تھے اس وقت خاصے کہ یہ ظلم ہے علی پہ کہ اس کو خدا کہیں، یہ ظلم ہے علی پہ کہ اس کو خدا کہیں، پس رد گفتہ جہلا لکھ رہا ہوں میں. پس رد گفتہ جہلا لکھ رہا ہوں میں. تو اب نشان تو اس پہ ہم نے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں سے کتاب تو ہماری ہونی چاہیے. عزیز القدر اقبال حیدر کے نام. اقبال حیدر اے در خانہ کشائے دل، رونق فضائے صحن و رواق سرائے دل. ہم لوگ جاں کے لوگ ہیں، ہم دل کے لوگ ہیں، تو ہے عطائے جاں میری جاں اور عطائے دل.
تو اقبال بھائی یہ بالکل سلسلہ دوسری طرف سے شروع کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ 10 منٹ اگر آپ اپنا جو ان کا پورا مضمون ہے 18 صفحات پہ مشتمل ہے, مقالہ ہے, پورا کتاب میں شامل ہے, ہم چاہیں گے کہ اس سے کچھ اقتباسات اقبال بھائی وہیں سے محفل کا آغاز کریں. آئیے. خواتین و حضرات السلام علیکم. نام تو آپ نے سن ہی لیا ہے اور پہچان تو بہت آتے آتی ہے, تو وہ بھی ہو جائے گا سلسلہ. جان بھائی کے حوالے سے عدیل صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور جان بھائی سے ہماری بڑی قربت رہی ہے, اور جو لوگ جان بھائی سے ملے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جان ایلیا کیا چیز تھے. نابغیر روزگار ایک لفظ جو ہے بہت ہی کثیر تعداد میں استعمال کیا جاتا ہے, ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ واقعی نابغہ تھا وہ انسان. وہ ایسا آدمی میں جوش صاحب سے بھی بہت ملا ہوں اور دیگر شعراء سے بھی ملاقات کرا ہے. جوش صاحب سے تو بہت دفعہ ملاقات ہوئی, لیکن جان بھائی میں جو ایک ٹویسٹ تھا نا ان کی ذات میں, وہ سب سے بڑی کشش کا سامان تھا ان کا. جان بھائی ابھی بولتے بولتے آپ سے بات کرتے کرتے جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں, اگر 5 آدمیوں نے وہی تعریف کر دی تو وہ ایک دم ٹینجنٹ پہ چلے جائیں گے. ہاں, تو وہ آپ کو ہر وقت ٹیسٹ کرتے تھے, آپ کی فراست کو, آپ کے فہم کو, آپ کی نالج کو. اور کبھی کبھی تو ایسی آؤٹریجس بات کرتے تھے جان بوجھ کے کہ اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے جائیں گے تب وہ آپ کو دیکھتے تھے کہ کتنا پانی ہے. تو وہ بہت ہی بڑے عجیب آدمی تھے. وہ خود ہی کہوں گا میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. بڑا آدمی تھا, بہت بڑا آدمی. میں جوش صاحب سے بھی درجنوں دفعہ ملا ہوں اتفاق سے. ان کے آخری زمانہ جو تھا ان کا, وہ جب کراچی آتے تھے اسلام آباد سے تو ہم نے محفل بھی رکھی ہوئی. لیکن جان بھائی سے جس شہر میں پیدا ہوا وہیں جان بھائی تھے, لیکن میری ملاقات پہلی بار یہاں ہوئی ہے کینیڈا میں ان سے, اور پھر بڑی بھرپور ملاقات ہوئی. اور انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہمارے گھر پہ آ کے رکے اور خط و کتابت رہی. ان کا خط ہے میرے پاس, آپ نے تو دیکھا ہے. اب اس میں وہ ایسی چیزیں جیسے اپنی شاعری میں اور گفتگو میں وہ بالکل احتیاط تو کرتے نہیں تھے, تو نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں, تو ان کو چھاپا نہیں جا سکتا, یعنی مکمل نہیں چھاپا جا سکتا. ہاں, تو یہ مضمون جان سوختہ جاں. یوں تو کہا جاتا ہے کہ جان ایلیا کو مرے ہوئے کئی برس ہو گئے. جی ہاں, جان کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا. شاید یہ سچ بھی ہے کہ گوشت پوست کے بنے ہوئے اپنے وجود کی جسمانیت پہ نالاں اور رشتوں میں جکڑے ہوئے جذبوں کی سطحیت پہ پریشان اس آدمی کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا, اور وہ ارتیاب گزیدہ اور اپنی حالت خیزی, رمزیت آمیزی اور دل انگیزی کے سبب واماندہ اور درماندہ شاعر, اور کیا وہ نفی پسند فوزیت انگیزی کے باعث نفی پسندی اور فوزیت انگیزی کے باعث وجود کی جسمانی ناگزیریت پر برہم فطانت معاب بھی فنا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک ایسا عمیق مثالیہ پسند شاعر اور خیال و وجدان کا فسونگر جس کے نفس نفس میں احساس, تخیل, تعقل اور جذبہ یکسر ہم آہنگ ہو کر ایک تخلیقی وحدت کی شکل اختیار کر لے, کیا وہ بھی فنا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. جو زندگی کو جواز فراہم کرے اور جو وجود کی سنویت کا اقرار کرے, اسے خارج و باطن میں ہمہ وقت پائندگی ملے گی, اور ملتی ہے اور ملی. وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جان نے اپنے مخصوص انداز میں جمالیاتی اور اخلاقی نوعیت سے بحث کرتے ہوئے فن کے تعلق سے جمالیات کو عقیدے اور اخلاقیات کا حد فاصل بتایا. یہ بہت اہم نقطہ تھا جان بھائی کی فکر میں, کہ وہ جو اس کو میں نے چاہا کہ اس کو ضرور ریپیٹ کروں کہ جان نے اپنے مخصوص انداز میں جمالیاتی اور اخلاقی نوعیت سے بحث کرتے ہوئے فن کے تعلق سے جمالیات کو عقیدے اور اخلاقیات کا حد فاصل بتایا. بہت ہی ان کا بہت اس پہ گفتگو کی ہے جان بھائی نے. اور مابعد الطبیعات, طبیعتی حقائق کے شعرا اور اصل شعرا میں امتیاز کرتے ہوئے جمال کو غیر زمانی اور غیر مکانی ماننے سے انکار کیا.
اب یہ بھی وہ ایک رکھتے تھے کہ جو مذہبی شاعری کرتے ہیں یا کوئی بھی جو مذہبی شاعری کرے اس کا آنگ اور ہوتا ہے، اور جو آدمی جب وہ غیر مذہبی یا لا تعلقی سے شاعری کرتا ہے مذہب سے، انسانی حوالوں سے، تو اس کا اور ہوتا ہے۔ تو ان کا بہت ہی دیگر، سمجھ لیں کہ جون بھائی پہ آرٹیکل پڑھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے جیسے آدمی کے لیے، کیونکہ اتنا ان کو پڑھا ہے، اتنا وقت ان کے ساتھ گزرا اتفاق سے۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے تو جون بھائی سے بہت فیض حاصل کیا اور بہت ان سے گفتگو رہی ہے آپ کی۔ تو جون بھائی جو تھے وہ بڑی ایک سیمابیت، ایک شدید، جو ان کی ایک اگر مجھ سے کہا جائے کہ کوالٹی ان کی بتاؤ تو میں کہوں گا سیمابیت۔ ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، اچانک ان کو کوئی اور میٹر گھوم گیا ان کا، انہوں نے اتنے ہی عالمانہ گفتگو کریں گے آپ کے خلاف، اور دونوں کا یقین کرنے کا آپ کا جی چاہ جائے گا، اتنی اچھی گفتگو کریں گے۔ تو اب یہ جون بھائی پہ اس طرح سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ مقالہ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ ذرا ایک ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک، سمجھ لیجیے اس میں وہ گرمی نہیں آتی ہے جو گفتگو میں آتی ہے۔ تو یہ مقالہ میں نے کہا تھا عادل صاحب سے کہ میں اس کے کچھ حصے پڑھنا چاہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مقالہ نہیں پڑھ سکتا میں، وہ اتنا یہ پڑھا، اس کے بعد ایک دو پیراگراف میں اور پڑھ دیتا ہوں، پھر اگر گفتگو ہوگی تو۔ جون جیسا آنا پرست فوضویت کا شکار ہو سکتا ہے مگر مصلحت کا نہیں، یہ مزاج کا خاصا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد کی صورت میں وقوع پذیر ہے یا ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ترین اس کا ہوتا ہے پہلو وہ وہی ہوتا ہے جب وہ اپنی ضد سے ٹکرائے۔ جو ہے وہ نہیں ہے اور جو نہیں تھا وہ ہے۔ اس معکوس رویے کی بنا پر تخلیق میں پہلو داری، درایت اور ایک ابدی کشش تو پیدا ہو جاتی ہے، مگر تخلیق کار اندر ہی اندر پارا پارا ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی جون کے ساتھ ہوا اور یہی ہونا تھا۔ جون نے جس کا انکار کیا اس کے حصار سے کبھی نہیں نکلے، چاہے وہ شخص ہو، چاہے خدا ہو، چاہے کوئی غیر مرئی طاقت ہو۔ جون کا یہ ایک انداز تھا۔ پھر جون کی شاعری پر گفتگو کرنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ اور بات کی جائے۔ جون جو مجلسی اور معاشرتی آداب سے اپنے آپ کو مبرہ کیے ہوئے تھے، مگر وہ بالکل بے خبر ہرگز نہیں تھے۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتے تھے، وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے، بعد میں اس کو بیان بھی کرتے تھے۔ سوشل نارمز برتنے کی چیز ہے جسے معاشرے میں منافقت رگوپے میں سرایت کر چکی، جس معاشرے میں وہاں اس ظاہری اخلاق کو تج دینا ہی بہتر ہے۔ جون نہ صرف اس کلیے سے واقف تھے بلکہ اس پہ مصر تھے، عملی اور فکری دونوں لحاظ سے۔ جبھی تو کہا تھا میں بے ہوشی میں بھی بے معاشرہ نہیں۔ پورا شعر یہ ہے کہ میری جاں مجھ سے تو ہوشیار رہی ہو۔ شعر دیکھیں میر صاحب ہے اس میں بے ہوشی میں بھی بے معاشرہ نہیں۔ لب و لہجے اور اسلوب پر گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں۔ جون کے انتہائی ذاتی اور منفرد لب و لہجے میں اس سے پہلے نہ شاعری ہوئی نہ ان کی بات کوئی کر سکے گا۔ یہ سچ بات ہے، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے۔ جون کو جتنے لوگوں نے ٹرائی کیا ان کی شاعری پوچھ ہو گئی۔ جون کے پاس جو مرکزی خیال ہوتا تھا اس کو بیان کرنے کا جو ان کا وصف تھا نا، اس میں ایک چونکا دینے کا وصف سب سے بڑا تھا کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں، ابھی یہ کہہ دیا۔ وہ اب ان کے میں کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ جو مجھے بہت پسند ہیں اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً پسند ہوں گے، ورنہ مضمون تو بہت طویل ہے۔ جون نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ دو آبائے گنگ و جمن کی حالت خیز، رمزیت آمیز اور دل انگیز شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے جملے ہی کیا ہے، یہ حالت خیزی، رمزیت آمیزی اور دل انگیزی ان کی شاعری اور تخلیقی کاوشوں کا اڑنا بچھونا ہے۔ چاہے غزل کہہ رہے ہوں یا نظم، وہ اوریجنلٹی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو۔ ہر ایک حالت کے بیری ہیں یہ لمحے،
کسی غم کے بھروسے پر نہ رہیو. میر کو اتنا ماننے والا شاعر یہ مصرع کہہ رہا ہے. ان کے معکوسیت بہت تھی، بہت معکوس شاعری تھی ان کی. جون یہ جو وجود ہے یہ وجود، جون یہ جو وجود ہے یہ وجود، کیا بنے گی اگر عدم نکلے. استعجاب کا تو ماسٹر تھا جون، بے طرح. واہ ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے. واہ 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 واہ. کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے، میں دستاویز پر لکھا ہوا نہیں، لکھا ہوا نہیں. کوئی دم چین پڑ جاتا مجھے بھی، کوئی دم چین پڑ جاتا مجھے بھی، مگر میں خود سے دم بھر کو جدا نہیں. واہ واہ واہ. تھے عجب دھیان کے در و دیوار، یہ تو اپنی جو ان کی حویلی جو تھی ان کے خاندانی، گرتے گرتے بھی اپنے دھیان میں تھے. آپ دیکھیں کس انداز سے کہا ہے. خود نگران دل زدہ، دل زدگان خود نگر، کوچہ التفات سے خود نگراں گزر گئے. بہت بڑا شاعر تھا. ہم ہر چیز کو جانے کے بعد ہی مانتے ہیں، آتے وقت ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. اس کو میں پڑھوں گا کم، جون بھائی کے اشعار زیادہ پڑھوں گا کیونکہ یہ تو چھپا ہوا ہے. تو جون بھائی کے اشعار پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ تو بہت ہی مشہور ہے ہندوستان پاکستان. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. اب دیکھیے شعر، آپ اپنی گلی کے سائل کو کم سے کم پرسوال تو رکھیے. میں نے جون بھائی سے پوچھا، ہمارے پاس آئے تھے 2 دفعہ تشریف لائے، خاصے دن رکے. رات میں جب وہ عالم سرور میں ہوتے تھے تو اس کے بعد وہ جب ان کو بستر پہ لٹانے جاؤ تو کہتے ہیں صبح کام پہ مت جائیو، یہاں بیٹھ جا. تو میں بیٹھ جاتا تھا. 3 4 بجے رات تک جون بھائی بول رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، اور بیچ میں مکالمہ بھی ہو جاتا تھا. لیکن مجھے ایسی بدبختی کی عادت ہے کہ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں ایک ٹیپ رکھ دوں آن کر کے وہاں پہ. خیر وہ بولتے رہتے تھے اور کیا کیا گفتگو ہوتی تھی، صاحب مزہ آ جاتا تھا. کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے، میں دستاویز پر لکھا ہوا نہیں. ہے جو پرخوں تمہارا عکس خیال، زخم آئے کہاں کہاں جانا. اب یہ شعر جو ہے دیکھیے، یہ اس میں میریت بہت ہے، لیکن میریت کے ساتھ ساتھ غالبیت بھی ہے. وہ غالب اور میر کا سمجھ لیجئے ایک مرکب تھے. میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ غالب سے بہت متاثر ہیں، ایسا لگتا ہے میر کے ساتھ، میر کے علاوہ. مسکرائے کہ وہ غالب لونڈا تھا. اور یہ ان کی شوخی تھی، یہ ان کا ناز تھا. یہ غالب کو کون قائل نہیں ہوگا بھائی. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ غالب اردو شاعری کے لیے مرتضیٰ تھے، تو بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے تو نے بڑی اچھی بات کی. میں نے کہا لیکن پاکستان میں کہہ دوں گا تو آؤں گا واپس کہ نہیں. کہنے لگے نہیں، آ جائے گا. کیا وہ بساط الٹ گئی، ہاں وہ بساط الٹ گئی. کیا وہ جمع گزر گئے، ہاں وہ جمع گزر گئے. ایسے شعر دیکھیں آپ. کتنی آنکھیں ہوئی ہلاک نظر، کتنی آنکھیں ہوئی ہلاک نظر، کتنے منظر نہیں رہے آباد. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد ایک نظم کے چند شعر ہیں اسی ترتیب میں. ہاں وہ کیا تھا؟ ہاں نفی و نفی لا بلا، ہمیں خدا گزیدگاں تم پہ گھراں گزر گئے. واہ واہ واہ. ہاں یہ میرا ان کا ایک مشترک موضوع تھا. کیا ہوئے آشفتہ کاراں، کیا ہوئے یاد یاراں، یاراں کیا ہوئے.
سو رہا ہے شام ہی سے شہر دل، سو رہا ہے شام ہی سے شہر دل، شہر کے شب زندہ داراں کیا ہوئے. کیا ایم کیو ایم کا قصیدہ ہے، سمجھ لیجئے. اس کی چشمے نیم وا سے پوچھیو، وہ تیرے مشگاں شماراں کیا ہوئے. کیا ہوئے صورت نگاراں خواب کے صورت نگاراں کیا ہوئے. کہیے اقبال بھائی، جی. ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے، گفتگو میں وہی آپ چاہتے بھی ہیں. اور یہ پورا مضمون جو ہے اس کا ضمیمے کا ایک وجہ ہے ضمیمے کی اقبال بھائی کا مقالہ، دوسرا پروفیسر انیس الرحمن صاحب کا، تیسرا 36 صفحے کا مضمون خالد کا. تو طے یہ ہوا کہ بھائی الگ سے ضمیمہ ہو مضامین کا، ورنہ تو ایک کتاب تو یہی ہے. تو وہ ساتھ میں آئی، تو آپ وہیں سے پینل ڈسکشن شروع کریں گے. مجھے 2-4 شعر اور پڑھ لین دیجئے، اور ایک آدمی کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ بالکل بسم اللہ. یعنی ورنہ ہم نمک حرامی کریں گے اگر ہم نے جون کا تذکرہ کیا اور خالد کا تذکرہ. نہیں بالکل خالد کا ہونا چاہیے. خالد نے اگر اتنے پاپڑ نہیں بیلے ہوتے، اتنی مصیبت نہیں اٹھائی ہوتی، اتنے تانے نہیں سنے ہوتے، اور اس کی اتنی برداشت نہیں ہوتی، تو کچھ بھی نہیں پہنچتا کسی کے پاس جون کا. سب ایسے دیمک کھا جاتی اس کو. اس نے بہت اس نے تکلیف اٹھائی ہے، لیکن اس نے سب کو جمع کیا. اور اس میں علامہ کرار نقوی صاحب ان کا نام تھا نا، ہاں، ان کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت ان کی مدد کی. اس کتاب کا انتصاب انہی کے نام. اب دیکھیے جون بھائی عجیب، تو ایسے شعر کہتے تھے کہ ہماگیری اس میں، اور سمجھ لیجئے سوچ اور فکر کا عنصر غالب جیسا ہے اور زبان میر جیسی ہے. اب یہ دو ادشاہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں موجود. پہنائی کا مکان ہے اور در ہے گم یہاں، راہ گریز پائی یہ سرسر ہے گم یہاں. مجھ سے میرا سراغ کیوں کہ یہ کام میں تیرے نقش پا کے سر چاہوں. مجھ سے میرا سراغ کیوں کہ یہ کام، اب تو اس سوچ میں ہوں سرگرداں، کیا میں چاہوں بھلا اگر چاہوں. کیا شاعری ہے صاحب. میر تقی میر زندہ ہوتے تو لپٹا لیتے ہیں ان کو، بلکہ ساتھی لے جاتے. ہیں صفحے وجود پہ سطریں کھچی ہوئی، دیوار پڑھ رہا ہوں مگر در ہے گم یہاں. خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں اے شیخ، غضب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہے. اور جس وقت وہ پڑھتے تھے، وہ اپنے سوکھے ہوئے سینے کو ایسے کوٹتے تھے پڑھتے وقت یہ مصرع. اور یہ تو پورے ہندوستان پاکستان میں مشہور، حاصل کن ہے یہ جہان خراب. یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں. پرانی بات ہو چکی ہے. جون ایلیا پر کوئی گفتگو سیر حاصل اور کوئی تحریر معتبر نہیں ہو سکتی جب تک ان کی غیر معمولی کاوش رمز ہمیشہ کا ذکر نہ ہو. رمز ہمیشہ جون بھائی کی ایک ٹریڈ مارک نظم ہے جو غیر معروف ہے، کیونکہ اس کا لحن، اس کا جو ٹیکسچر ہے، اس کی جو بنت ہے، وہ غیر مانوس ہے ہمارے زیادہ تر غزل سننے والوں کے لیے. تو وہ ایسی چیزوں سے بچتے ہیں. جیسے جوش کے ہاں جو مضامین آتے ہیں وہ لوگوں پہ باہر گزرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ ہی دو. تو بہت ہی ایک دو شعر میں اور سنا دوں جو جون بھائی کے، جب جون بھائی کو پڑھنے لگے تو کچھ اور پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. یہ کیونکہ نظم ہے جو جون بھائی نے کہا تھا مجھے بہت پسند ہے، آپ کو تو پتہ ہوگی. میں اس کا بالکل آخری کا حصہ. اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ جب میں تیرے باب میں مزمحل ہو گیا، یاد باد یغما گرے نفی و انکار نے ان فرحانات اسرار کے عالم خواب آگیں کو زیر و زبر کر دیا. وہ خجستہ وہ خوش ماجرا روز و شب، وہم و خواب و خیال و گماں ہو گئے.
وہ معانی وہ احوال جاں آفری بے اما ہو گئے، فیض توفیق کی وہ رسد رک گئی، وہ یقین کے افق بے نشاں ہو گئے، جو بھی آسان تھا آسان تر تھا وہ دشوار تر ہو گیا۔ یہ ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ بس سب اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی، ہاں بس یہ اس پہ یہاں پہ میں ختم کر دوں گا۔ یہ اقتباس موجود کے دائرے کے نہایت پر نالا کیا ہے۔ اے یقین کے گماں، اے گماں کے یقین، اے یقین کے گماں، اے گماں کے یقین، اے ازل آفریں، اے ابد آفریں، اے خدا الوداع، اے خدا الوداع، اے خدایان خدا الوداع، الوداع، الوداع۔ کیا اب ہم اپنا پینل ڈسکشن جو ہے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ کیوں پہ افضال بھائی کے تاثرات جو ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تاثرات یہ ہیں کہ یہ کتاب بہت زبردست شائع کی ہے۔ خالد احمد انصاری کے علاوہ الحمد کے صفدر کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ صفدر بہت اچھی کتابیں شائع کرتا ہے، شاید اس نے سب سے پہلے شائع کی تھی، جو کہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی کتاب تھی، نہ صرف شاعری کے حوالے سے، کیونکہ جون ایلیا کا نام تھا، ہاتھوں ہاتھ بک گئی، ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ میں لاہور میں تھا اس وقت۔ اسی طرح اور کتابیں جو چھاپی ہیں، یہ جو کتاب ہے میں نے اسی کے بارے میں، چونکہ مجھے کہا ہے تو میں اسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ٹائٹل پر جون ایلیا کی تصویر ہے وہ ہماری گیلیکسی، ہمارے نیبولا کے اندر ہے، اور اس میں اس کا جو میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا کیوں کا، تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ 1 2 3 4 خسارے ہیں جو جون ایلیا کے ساتھ شروع سے چلے آتے تھے۔ ایک تو بڑا ان کو یہ ملال تھا کہ انہوں نے امروہہ چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا ملال تھا ان کا، وہ شروع سے لے کر آخری دم تک امروہہ کو یاد کرتے رہے، اس سے نکل ہی نہیں پائے، کوئی بھی نہیں نکل پاتا، کوئی بھی نہیں نکل پاتا۔ میں 67 ایئر کا ہو گیا ہوں، میں ابھی تک سیالکوٹ میں رہتا ہوں، مجھے 40 سال یہاں ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، لیکن روح وہیں رہتی ہے۔ تو جون ایلیا، سب سے پہلے تو میں ان کا نام دوبارہ سے ان پیک کروں کہ جون اور ایلیا 2 بڑی شخصیتیں ہوئی ہیں۔ حضرت جون ایک مسیحی تھے جو شادی کر کے واپس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑی ہے، چھوٹی سی خیمے ہیں چند، اور ایک طرف 10,000 کی فوج ہے۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حق پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسین حق پر ہے۔ تو انہوں نے اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے، اپنی منگوہہ سے کہا کہ تم قافلے کے ساتھ جاؤ، میں حق کا ساتھ دے کر آتا ہوں، اور وہ وہاں شہید ہوئے، اور کربلا میں ان کی قبر موجود ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہے ان کے نام کا، جون ایلیا کی۔ دوسرا ہے ایلیا۔ ایلیا جو تھے وہ ایک بہت کرامت والے پرجلال بزرگ تھے، ایسے بزرگ تھے کہ یہودیوں کی جو مذہبی کتاب ہے تناخ، اس میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر آتشیں رتھ میں زندہ اٹھا لیے گئے، اتنے بڑے وہ بزرگ تھے۔ تو جس شخص کا نام جون اور ایلیا ہو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا؟ تالیاں بجائیں۔ اتنا بڑا آدمی۔ مجھے جو ایک بات جو عجیب سی ہے وہ یہ ہے کہ یار اتنا پڑھا لکھا آدمی، عربی، فارسی، مذہب، فلسفہ، پرانی تہذیبیں، چونکہ میں پرانی تہذیبوں کا آدمی ہوں، مذہب کا آدمی ہوں، تو میں حیران ہوں کہ اس شخص کا مطالعہ کتنا تھا۔
इब्रानी ज़ुबान पढ़ी हुई, अरबी ज़ुबान पढ़ी हुई, इनकी माँ, इन दोनों की माँ अकादी ज़ुबान, वो ये जानते थे। और वहाँ की जो अकादी ज़ुबान जहाँ की थी, वो उस जगह का नाम था सुमेर। वहाँ की सिविलाइजेशन उनको अजबर थी। सुमेर की जो सिविलाइजेशन थी, उनकी नज़्म बुर्ज बाबल इसकी अक्कास है। और उसमें मैं आज आपको ये जाते जाते बता देता हूँ कि उसमें वो कहते हैं खुदावंद खुदा, वो जो था वो हमारा आपका खुदा नहीं था, खुदाए वाहिदुल्ला शरीक नहीं था, वो चांद देवता था जिसका नाम था नाना। अकादी ज़ुबान में उसको नाना कहते थे। ये भी उन्होंने पढ़ा हुआ था। मुझे हैरत है, इतना पढ़ा लिखा आदमी। और फिर उन्होंने एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, परवीन शाकर ने शहजाद अहमद से कहा कि सुना है कि आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आप अपनी शायरी से इसका पता नहीं चलने देते। तो लेकिन जॉन एलिया का ये है कि शायरी से पता चलता है कि आदमी पढ़ा लिखा है और बहुत आलिम फाजल आदमी है, बहुत आलिम फाजल आदमी है। और किसी भी शायर के लिए, अच्छे शायर के लिए 3 उलूम का जानना ज़रूरी है। एक इल्मुल कलाम, एक इल्मुल बयान और एक इल्मुल कलाम, इल्मुल अरूज। तो ये तीनों इल्म जो हैं ये आपको इनकी सारी किताबों में नज़र आते हैं। इजहार का जो अंदाज है किसी और का है ही नहीं है, किसी और का नहीं। सनतें जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, तजनीस ताम हो गई या तजाद हो गई या इस्तेजाब हो गई या कुछ भी हो, कोई और कर ही नहीं सकता ऐसा, किसी ने की नहीं है इस तरह से सनतें इस्तेमाल। और अरूज के जो माहिर हैं वो नज़र आता है, भाई कारीगर आदमी है, इसके लिए लफ्ज़ है कारीगर, कारीगर आदमी है कि उनको जहाँ मर्जी जैसे मर्जी और उसको कर ले। तो और बयान, जैसा कि मैंने कहा कि क्या बात है ऐसा बयान का, ये जो अभी शेर पढ़ा गया कि ये जो तकता है आसमान को, कोई रहता है आसमान में, ऐसा बयान कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा। तो बात ये है कि 9 मिनट में जॉन एलिया पर बात नहीं हो सकती। हो रही है, थैंक यू। क्योंकि आपका मौजू है बात, हाँ, ये जो बहुत सी किताबें हैं और तसानीफ़ हैं और तराजम जो किए हैं, उनमें है मसीह बगदाद, हुल्लाज, इस्माइलियत शाम व इराक़ में, इस्माइलियत शाम व इराक़ में, और मुताला तवासीन, तहज़ीब, ये सारी जो किताबें हैं। हाँ, ये देखें कैटेगोरीज का लफ्ज़ी तर्जमा किया है कैटेगोरियास। ऐसा अच्छा तर्जमा कौन करेगा, ऐसा अच्छा लफ्ज़। और हारमोनीज का तर्जमा किया है हारमानियास। बात यह है कि आपने जोश का शेर इसमें जो कोट किया है कि हर शाहो गदा तो जो है ना वो कब्र में जाके गुरूब हो जाते हैं, लेकिन शायर जो है वो तलू होता है कब्र से। और जॉन एलिया के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि उनकी मौत के बाद ही हैज़ बीन रेजरेक्टेड एंड नाउ ही इज अलाइव। थैंक यू। इस किताब से 3-4 शेर हैं और ये सिलसिला मिल रहा है आपकी गुफ्तगू से। इकबाल भाई, आपने जो शेर पढ़ा ना अभी होशियारी का, तो यूं है कि ए मेरे खातिरदारो मैं कोई मेहमान नहीं, जितना समझा जाता हूँ मैं उतना आसान नहीं। जितना समझा जाता हूँ मैं उतना आसान नहीं, और लोग मुझे समझें होशियार, मैं इतना नादान नहीं। लोग मुझे समझें होशियार। देखिए इन्होंने भी उसी पर निशान लगा के रखा हुआ था। बहुत माजरत भाई है, तो ये बहुत बहुत पसंद है। जी जी, वो आपने अब शेर पढ़ा तो इसीलिए वो हमने निकाला भी है।
اور میرے اندر اپنے سوا سرفراز بھائی کوئی بھی سامان نہیں، میرے اندر اپنے سوا کوئی بھی سامان نہیں. بند ہوئی رشتوں کی دکان، بند ہوئی، اب کوئی نقصان نہیں. بند ہوئی رشتوں کی دکان، اب کوئی نقصان نہیں. چلتے ہیں عارف بھائی کا جو اپنا ایک ایکسپیرینس ہے جان بھائی کے ساتھ. یہ مائکروفون لے لیں عارف بھائی. اصل میں جان بھائی کے ساتھ جو میرا معاملہ رہا ہے وہ بالکل ایک نوجوانی کا دور تھا، 80s کا سمجھ لیجئے کہ آپ جو دور تھا. اس میں دو کام ہو رہے تھے ساتھ ساتھ. ایک تو آوارہ گردی اور دوسرا یہ کہ جان بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزرتے تھے اور تھوڑا سا کیریئر پیتھ کی تلاش ساتھ ساتھ چل رہی تھی. وہ کیونکہ میٹرک کر لیا تھا، کالج سے نکال لیے گئے تھے، تو اب کوئی کچھ نہ کوئی اپنا راستہ تلاش کرے. تو ڈھونڈتے ڈھانڈتے ادھر گھومتے گھامتے جان بھائی کے پاس پہنچے. تو مجھے ایک خاصا طویل وقت جان بھائی کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، اور بلکہ اس میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں صبح سے رات تک جان بھائی کے پاس موجود ہوتا تھا. ان کا ایک میگزین تھا ڈائجسٹ، عالمی ڈائجسٹ. تو وہ میں اپنی، بلکہ وہ ایک پوری کہانی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو جان بھائی کے ساتھ میں ہر حالت میں ان کا شریک رہا ہوں. تو وہ ہر حالت میں، ہاں، اور بعض اوقات کسی خاص حالت کا ذمہ دار میں خود بھی ہوا کرتا تھا. تو وہ ایک وہ پوری کہانی ہے کہ ہاں وہ جو بے حالتی ہے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ میں بے لاکھ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ کا دور تھا. یہ دور جو میں بتا رہا ہوں وہ بہت سارے پہلو ہیں جان بھائی کے. جان بھائی جیسے گفتگو میں انہوں نے شعر سنایا ہے ان کے کہ وہ بہت پیچدار آدمی تھے. بظاہر وہ اتنے آسان سمجھ میں آنے والے نہیں تھے. ان کی جبین پر تو شکنیں ہوا کرتی تھیں، ان کے لباس پر نہیں. تو وہ ایک عجیب و غریب تضادات کا مجموعہ تھے. وہ گفتگو میں بعض اوقات جیسا اقبال بھائی نے کہا کہ ایک بات کہتے ہوئے اسی کے رد میں گفتگو شروع کر دیتے تھے. تو ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کس وقت کون سا موضوع پہ وہ شروع ہو جائیں گفتگو. یہ نظم اے خدا الوداع مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزم علم و دانش ڈرک کالونی میں ہوتی تھی 80s میں. اور اس وقت کے جو ہمارے ترقی پسند دانشور ہیں وہاں کے کراچی کے، وہ اس کا انتظام کیا کرتے تھے. منصف رضا کا نام مجھے یاد آ رہا ہے. منصف رضا وہ شخصیت تھی جنہوں نے بہت سارے اس وقت کے ادیبوں اور دانشوروں کی جو نوجوان تھے ان کی تربیت کی. اور ان کی ایک خاص جو جن کو میں کہوں کہ جن کے اوپر ان کی خاص نظر تھی وہ ہماری عشرت آفرین ہے. وہ اسی پروسیس سے گزر کے جو وہ سارا وہ تھی. وہاں میں نے یہ اے خدا الوداع پہلی مرتبہ جان بھائی سے یہ نظم سنی تھی. نہیں جان بھائی کا تو پڑھنے کا انداز ان کا. اچھا ایک اور جو میں دیکھتا ہوں نا جان بھائی کی شاعری، خیر میری کیا حیثیت کہ میں ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کروں، اور اس میں ایک خاص بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی جو ان کی شخصیت پر بھی صادق آتی ہے نا کہ کبھی کچھ اور مطلب ایک طرف ایک بات کر رہے ہیں اس کی طرف وہ اس میں سے ایک دوسرا نیا رخ نکال لیتے. اب یہی دیکھیے جو غزل آپ نے سنی کہ اس میں کیا موضوع ہے کہ کوئی یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. اتنا بڑا فلسفیانہ شعر کہ اس کی تھا آپ کو نہیں ملے گی. جتنی آپ تلاش کریں، جتنے معنی اس میں سے برآمد کریں، آپ نکلتے چلے جائیں گے. ٹپیکل جان. اور اس کے بعد پھر ٹپیکل جان. اچھا یہ شعر بھی ٹپیکل جان ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ آپ اس میں بہت کتنا ہے ایک فکر کا اور سوچ کا کہ ایک نیا بالکل ہی نیا زاویہ ایک ہی غزل میں کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا.
اب یہ دیکھیے کہ ایک آفاق کی سطح سے نکل کر ایک شاعر جو ہے وہ ایک ایسے المیہ کا بیان کر رہا ہے کہ جو فرد واحد پر روز گزرتا ہے لیکن اس کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ جو جان بھائی کی شاعری کا پہلو ہے نا، یہ آفاقی، کائناتی، تصوف کے مسائل، یہ سارے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کہیں کسی بھی شاعر کے ہاں مل جاتے ہیں. لیکن جان بھائی کے ہاں جو ایک خاص جو میں بات دیکھتا ہوں کہ وہ ایک عام آدمی جن نفسیاتی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اس کا شاعرانہ اظہار اردو شاعری کی روایت میں موجود نہیں تھا. وہ جس طریقے سے اب یادداشت میری اتنا میرا ساتھ نہیں دیتی، لیکن کئی ان کے شعر ہیں کہ عارف بھائی اسی غزل کا وہ شعر بھی سنا دیں، آپ سے سن کے اور اچھا لگتا ہے. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، ہاں بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں. کیا ابھی دیکھیں زبان کا، محاورے کا، اس کی نشست و برخاست، وہ ایک شعر کو ذرا سی اتنی سی بحر ہے، 3 حرفی 4 حرفی بحر، اس کے اندر اتنی صنعتیں، اتنی خوبیاں، اتنی زبان کی، وہ جان. تو یہ جو آپ ایک شعر دیکھیں جو مجھے بہت پسند ہے ان کا، وہی کہ ایک عام انسان کی جس نے جان کو جان ایلیا، اس وقت کا جو جان ایلیا ہے نا، وہ ان کی اپنی انشائیوں کو وجہ سے نہیں ہے، وہ راموز کی تحریروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جو شعر اقبال بھائی سنائیں گے ان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جو اس وقت عالمگیر شہرت اور مقبولیت کا حامل ہے وہ جان ایلیا اس شاعری کی وجہ سے ہے، وہ کہ اس نے اس انسان کی اس عہد کی صنعتی اور معاشی اور معاشرتی پیچیدگیوں میں گھرے ہوئے انسان کی جو ترجمانی اپنی شاعری میں کی ہے نا، کہ وہ کل رات بس عجیب سی ایک بے کلی رہی، بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں. اب یہ کیفیت جو ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کسی تنہائی کے آس میں، یہ کسی شاعر ہے چاہے وہ میر ہو چاہے غالب ہو، تو یہ ایک بہت بڑا جان ایلیا کا کارنامہ تھا. اور کوئی اس سے گزرا بھی تو نہیں، اور وہ ان کی گزران ہے، کیونکہ وہ میں نے دیکھا ہے نا جان ایلیا کو، جو آپ تصویروں میں خالد جو اب اے آئی کی مدد سے جو اسکیچز بناتے ہیں، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کہ وہ اپنے دفتر میں وہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا کہ وہ کرسی کے اوپر نا یہ دونوں پیر ایسے اکڑوں جیسے بیٹھے تھے نا، ایسے بیٹھے رہتے تھے نا. تو میں نے اپنے آنکھ سے جیتے جاگتے وہ مناظر دیکھیں. تو یہ جان بھائی کا تھا کہ جس طریقے سے اپنی زندگی کو انہوں نے شاعری میں لکھا اور بیان کیا، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں. اپنی شاعری میں جیے، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی شاعری میں جی رہے، لیکن جان ایلیا اچھا یہ ایک عجیب ہے کہ نہ صرف یہ کہ صرف شاعری میں نہیں جیے، اپنے نظریے میں جیے. 86 اور ماشاءاللہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، ضیاء الحق کا ماشاءاللہ، مطلب کہ جس زمانے میں اگر خلاف آپ حکومت کے بات کرتے ہیں تو ٹک ٹکی پہ باندھ کے آپ کے اوپر سر میدان کوڑے لگائے جاتے تھے نا. اس وقت مشاعرہ، اور مشاعرہ ایسا ویسا نہیں، اس وقت کا وزیر دفاع صدارت کر رہا ہے، ڈیفنس منسٹر، اس ماشاءاللہ کا ڈیفنس منسٹر صدارت کر رہا ہے، اور جان بھائی جا کے غزل پڑھتے ہیں کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے. اچھا دیکھیں بہت سارے ہیں جیسے جان بھائی کے حوالے سے کہ ملحد تھے، خدا کا رد کہتے تھے، وہ سارے ایک الگ گفتگو ہے، لیکن وہ کس خدا کا رد کرتے تھے، کس خدا کو مانتے تھے، وہ ایک شعر میں آپ سن لیجئے کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے، شیخ اور شاہ، شیخ مذہب کا بیوپار کرنے والا، شاہ جابر آپ کے اوپر حکومت کرنے والا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اصطلاح ہے نا اس کی کہ ایک مذہبی حکومت جو کسی بھی جابر کے ساتھ چلتی ہے، اس بہر جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا. تو ایک طرف خدا کا انکار ہے اور ایک طرف خدا کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ خدا جس کو یہ مذہب کے ٹھیکیدار اور جبر کے نافذ کرنے والے تم پر خدا کا خوف مسلط کر رہے ہیں، اس کا کہا وہ میں نے نہیں کیا. اور پھر یہ دیکھیے، چلیے یہ ایک بات ہو گئی
اب ڈائریکٹ اس وقت کے جابر کے اوپر وہی شخص گفتگو کرنے کی ہمت رکھتا تھا کہ جس کے سینے میں وہ حوصلہ تھا. اسی غزل کا دوسرا شعر, اس زمانے میں ایک مجلس شورا قائم کی تھی, ایک مجلس شورا, اور دوسری ایک بنائی تھی انہوں نے جس میں ایک اہل قلم کانفرنس کی تھی, جس میں سارے پاکستان سے, جس کے بعد فراز کی بہت کہ وہ گداگران سخن کے ہجوم سامنے تھے, وہ فراز کی جو نظم ہے وہ اس اہل قلم کانفرنس کے پس منظر میں, اس پہ فراز نے پوری نظم لکھی, جان بھائی نے اس کو پورے کو ایک شعر میں کہ نسبت علم ہے عزیز, حاکم شہر کو بہت نسبت علم ہے عزیز, اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. اب یہ دیکھیں یہ حوصلہ ایک شاعر کا, ایک منحنی سے شاعر کا جو دن میں صرف 5-6 چنے کھاتا تھا, اس کے سینے میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ سرے دربار ہے, دربار کے سامنے, دربار وزیر دفاع بیٹھا ہوا اور وہاں یہ شعر پڑھ رہا ہے. تو اب یہ ایک خیر جیسے کہا نا ہمارے افضال فردوس نے کہ 9 منٹ یا 1 نشر, جان بھائی کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے تو وہ پھر ہاں نہیں وہ بہت اچھا. ایک اور جو مجھے یاد آتا ہے ان کے ساتھ گزرا ہوا, یہ دیکھیے آپ کو ایک شاعر, ایک وہ میں نے آپ کو بتایا ایک عملی آدمی, یہ لوگوں کو دھیان اس طرف نہیں جاتا. بنیادی طور پر جو جان ایلیا ان کو نظر آتا ہے کوئی ایک شاعر اور ایک بے کمل سا آدمی, مطلب یہ ایک بہت ہی غلط ان کی وہ ہے. ایک وقت میں ہو گئے تھے, اس سے مجھے انکار نہیں ہے, کیونکہ وہ اس دور کی جو ابتدا ہوئی ان کی بے عملی کی, وہ اس کا گواہ میں ہوں, اس کے وجوہات بھی جانتا ہوں, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ جو لوگ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں, اور پاکستان میں ایک دور تھا جس زمانے میں جو سب سے زیادہ اگر کوئی پیریاڈیکل پڑھا جاتا تھا وہ ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے. اس میں بہت سارے ڈائجسٹ تھے, جاسوسی, سب رنگ. شکیل عادل زادہ, مطلب شکیل عادل زادہ کا پہلا تعارف جو ہے نا وہ سب رنگ ڈائجسٹ ہے. لیکن شکیل عادل زادہ کا اس سے پہلا تعارف یہ ہے کہ شکیل عادل زادہ جان ایلیا کے ایک انشا نام کے رسالے کے مینیجر تھے. تو شکیل عادل زادہ کی جتنی بھی آن جاب ٹریننگ ہوئی ہے وہ جان ایلیا کے زیر سایہ ہوئی ہے. اور پھر اس میں ڈائجسٹوں میں جو ایک نیا ہوتا ہے نا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی بھی کوئی بھی پیریاڈیکل یا کوئی رسالہ یا کتاب لاکھوں کی تعداد میں یا پورے عوام میں اس میں اثر کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں, کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کرتے ہیں. تو وہ ہوا کرتی تھی ایک مافوق الفطرت کہانیاں, سلسلہ وار کہانیاں, اقابلہ اور پتہ نہیں کیا کیا, اس وقت مجھے نام نہیں ہے, وہ سلسلہ وہ ایک پڑا ہوتا تھا. اس کے بانی یہ منحنی جان ایلیا, صدیوں کا بیٹا. میں گیا ہوں اپنی موٹر سائیکل پہ ایم اے راحت کے پاس, رائٹرز بلاک کا شکار تھے, تو گئے ہیں میرے سامنے میری موجودگی میں, ان کو کہا کہ لکھو میاں یہ دیکھو اب یہاں سے ایسے لکھو. حکیم بڈھن وہ لکھا کرتے تھے, حکیم بڈھن کا آئیڈیا واز کریٹڈ بائی جان ایلیا. تو وہ ایک ایسا پریکٹیکل آدمی تھا, انوویٹو آدمی تھا کہ وہ ایسے ایسے لکھ رہا تھا. پھر سمہاؤ یہ ہوا کہ وہ ڈائجسٹوں سے پھر عالمی ڈائجسٹ جو ہے وہ ہو گیا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ان کی دلچسپی ہو گئی. تو یہ اور ٹریڈ یونینس یہ پہلو نہیں معلوم ہوگا لوگوں کو. میں ایک بلوچ نام تھا جو ایک ٹریڈ یونینسٹ تھا, کئی بار ہم جو ہیں وہ مزدوروں کے جلسے میں گئے, وہاں ہم نے شاعری پڑھی ہے, جان بھائی نے شاعری پڑھی ہے, ان کے ساتھ باقاعدہ ان کا رابطہ رہتا تھا. اور وہ یہ نہیں کہ صرف وہ شاعری کر کے, وہ عملی میدان میں بھی جو ہے جس نظریے کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے اس کے لیے جتنے بھی اس کی برانچز تھیں وہ وہاں موجود ہوا کرتے تھے. بلوچ کی بات کر رہا ہوں,
ہاں اکرم اکرام اکرام ہاں. تو یہ جانتے ہیں نا ہمارے پرانے کارپوریٹ ساتھی, تو وہ جان بھائی تھے ایک عجیب, مطلب بیان ہی ان کو آتا ہی نہیں کر سکتے نا آپ, ان کے لیے واقعی ایک نشیز یا ایک وہ بہت کم ہے. شہر قائد والا جو ایک واقعہ ہے وہ بھی آپ ہی سے کیوں نہ سنا جائے؟ نہیں وہ میں تھا نہیں ان دنوں میں شہر میں نہیں تھا, یہ تھے, یہ تو گواہ تھے سرفراز بھائی. ہاں فرسٹ ہینڈ گواہ تھے. نہیں یہ تو وہی تھے. چلتے ہیں سرفراز بھائی کی طرف. شہر قائد کا جو سلسلہ تھا جہاں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. جی جناب, میں عرض کرتا ہوں, پہلے تو میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں کہ جون صاحب سے میرا کوئی مسلسل یا متواتر ان سے نہ ملاقاتیں تھیں نہ اتنی قربتیں تھیں. چند مشاعروں کی ان سے ملاقاتیں تھیں. اور ابھی اقبال بھائی کی اتنی عمیق گفتگو سن کے تو مجھے وہ یاد آیا کہ میں ایک رسالے کا, قومی بینکار ہمارے یہاں نکلتا تھا رسالہ, اس کا میں ایڈیٹر تھا. پہلی مرتبہ میں نے اس کا ایڈیٹوریل لکھا تو خالد شمس الحسن صاحب ہمارے چیف ہوا کرتے تھے. تو میں ایڈیٹوریل ان کے پاس لے گیا تھا اپروول کے لیے. انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے مجھے کہا کہ اس کو لے جاؤ اردو میں لکھ کے لاؤ. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اقبال بھائی جو گفتگو کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ اردو میں بھی آپ بیان کر دیں. لیکن اچھا ابھی جو مجھے اچھا وہ اب یہ کیوں کہ کچھ غزلیں ایسی ہی سرسری نظر سے گزری تو مجھے تو جون صاحب اس میں بڑے مختلف نظر آئے. جو میں نے سنا تھا تو وہ ہر دور کے ساتھ ان کا مزاج اور ان کی شاعری بدلتی ہوئی مجھے نظر آئی ہے. اور اصل میں یہ کیوں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی اصل شاعری ہے. باقی جو آپ ان کی گفتگو کر رہے ہیں ان کے عالمانہ, ان کے علم پر اور ان کی ذکاوت اور ذہانت پہ تو ہم نے بڑی گفتگویں سنی ہیں. اور وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے بڑا خوبصورت ان پہ لکھا تھا. تو اچھا کیا آپ نے رکوا دے دیا. میں سوچ رہا تھا کہ میں بولوں گا کیا, ایسے نابغہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے تو صرف سننے میں مزہ آ رہا ہے. اور افضال فردوس نے جو بات کی میں ان سے توقع بھی نہیں کر رہا تھا, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا پہلو زیر بحث لائے. تو وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ شہر قائد کا مشاعرہ نہیں تھا, وہ ایلیٹ کالج کا مشاعرہ تھا. اور اس میں بیٹھا تھا, ہندوستانی شاعر تھے. جون صاحب اتفاق سے میرے برابر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور جون صاحب جب برابر میں بیٹھے ہوں وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی, وہ خود ہی خطرہ ہوتے تھے. اور اچھا اس میں جناب وہ یہ ہوا کہ بن بلائے مہمان ہوتے تھے ایم کیو ایم والے منسٹر صاحب. ہاں, وہ ان کی دہشت اتنی تھی کہ آپ بلائیں یا نہ بلائیں وہ آتے تھے اور وہی ہوتے تھے. تو عظیم طارق صاحب داخل ہوئے. وہ 14 فٹ اونچا اسٹیج جو تھا اور کافی طویل تھا, یعنی اس میں تقریباً 200 آدمی تو بیٹھے ہوں گے. اور سامنے جو مجمع تھا وہ کوئی 10,000 12,000 آدمی اس مجمع میں بیٹھا تھا. جون صاحب میرے پیچھے تھے. اور ایک کوئی آدمی تھا, اس کا نام بھول رہا ہوں, وہ ایم کیو ایم کا تھا اور کچھ مذہبی شناخت بھی اپنی رکھتے تھے وہ حضرت. جب یہ گزرے تو سب کے سب کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم میں عظیم طارق کی. جون صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے کہ ابھی ان لچوں کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں گے. اچھا یہ جملہ اس نے سن لیا اور اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو اب وہ جناب بکواس جو کر رہا ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ اور جناب کلاشن کوس وغیرہ سب لے کے وہ ہنگامہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا جناب. وہاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے ایم کیو ایم میں, الطاف حسین کے نائب عظیم طارق, تو وہ بھی تھے وہاں. نہیں, حسن امام صاحب وہ بھی وہاں موجود تھے. فاطمہ حسن بھی وہاں موجود تھیں. اور وہاں جناب ایک دھینگا مشتی کا سما پیدا ہو گیا. تو اب لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے حسن امام نے بڑا کمال کیا. اور وہ یہ کیا کہ فاطمہ حسن سے الجھ کے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی. لوگوں کی توجہ ادھر چلی گئی, جون صاحب بچ گئے. لیکن اس دوران وہ جو آدمی تھا نا, اس نے جون صاحب کو, بتا رہا ہوں 14 فٹ اونچا اسٹیج تھا اور سیڑھیاں بنی ہوئی تھی, اس نے جو لات ماری نا, جون صاحب لڑکتے ہوئے نیچے یوں رول ہوتے ہوئے نیچے جا کے گرے. اچھا یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے تھے اور یہاں یہ دنگا بھی چل رہا تھا. ان کے ساتھ ان کے ایک دوست سے, ان کا نام مجھے یاد نہیں لیکن وہ ایس پی تھے پولیس میں,
وہ شخص جو جون صاحب کو گود میں اٹھا کے بھاگا اور اپنی گاڑی میں رکھ کے وہاں سے وہ لے گئے. تو یہ ایک عجیب واقعہ ان کے ساتھ رونما ہوا تھا. تو اب یہاں پہ جن صاحب وہ مشاعرہ کیا کرتے تھے شوکت زیدی صاحب ابھی آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے یاد دلایا کہ اب تمہیں یہ نہیں معلوم کہ بعد میں کیا ہوا. میں کہا بعد میں کیا ہوا؟ جون صاحب یہ بھول گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ میرا نام ایلیا ہے شوکت, یہ بتاؤ میرا لفافہ کہاں ہے. کیا کہنے. جون صاحب کے ساتھ ان کا جو تھا جشن جون ایلیا, اتفاق سے اس میں ہم بھی شریک تھے, بلا لیے گئے تھے. تو وہاں جو جوش صاحب کے رنگ دیکھے تھے, اچھا جو باتیں سنی تھی جون صاحب کی جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ناقابل بیان نہیں کی جا سکتی, نہ لکھی جا سکتی ہیں نہ بیان کی جا سکتی ہیں. وہ ایک واقعہ ایسا جو جہاز کے دوران تھا, سب ماشاءاللہ مصروف مشرف تھے, ہم تنہا بیٹھے ہوئے تھے, ہم کوک پی رہے تھے. تو جون صاحب نے مڑ کے مجھ سے کہا ابد تم نہیں پی رہے؟ میں نے کہا نہیں جون صاحب میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہنے لگے یہاں پیسے تھوڑی لیتے. تو میں نے کہا نا پیسوں کے بعد کی بات ہے کہ جہاز سے اترنے کے بعد کیا ہوگا. عجیب جملہ کہا. کہنے لگے حیرت ہے, دوزخ میں جاؤ گے, ساقی کوثر کے ماننے والے پیتے نہیں. ہاں بہت. تو اب ایک مرتبہ جون صاحب اب وہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات بھی بہت کم ملاقات رہی ہے, لیکن جون صاحب سے ملتے ہوئے میں ہمیشہ گھبراتا تھا. جیسے انہوں نے کہا جو وہ گفتگو کرتے تھے نا, اگر وہ مذہب پہ بولنا شروع ہو جائیں تو جی چاہتا تھا جون صاحب کو بھی قتل کر دو. جذباتی لوگ ہوتے تھے ہم, تو وہ بے لگام و بے تکان بولنے والے آدمی تھے, اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا حشر کیا ہوگا, یہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے. جو انہیں کہنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے, اور برسر محفل بھی کہہ دیا کرتے تھے. یہ بات دونوں میں, یہ جوش صاحب فلٹر نہیں تھا, ان میں بھی کوئی فلٹر نہیں, بالکل نہیں تھا. اور مطلب بہت سے ایسے, میں ہریانہ کا مشاعرہ تھا, میں وہاں ہریانہ کے مشاعرے میں بیٹھا تھا, اتنے میں دیکھا جون صاحب آ گئے پیچھے بیٹھے ہوئے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, وہ آگے وہ مسٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آگے چلو. میں نے کہا جون بھائی آپ آگے جائیں, میں یہاں پیچھے صحیح ہوں. یار میں وہ جملہ دہرا نہیں سکتا جو انہوں نے کہا تھا. کہنے لگے اسی سلسلے میں بتا دوں گا آپ کو. تو میں بہرحال یہیں پہ اپنے بس اب گفتگو سے محظوظ ہونا چاہتا ہوں. اب میں کچھ اور باتیں ان کی بتا دوں گا آپ کو. وہ بہت خطرناک آدمی تھے یار, وہ شاعر جیسے تھے. نہیں, وہ لفظ حذف ہونے کے بعد بھی کھل جائے گا, وہ ایسا لفظ ہے. ہم چاہیں گے سرفراز بھائی, یہ ہم سب کے لیے ہے جو یہاں تشریف فرما ہیں, کہ سرفراز بھائی آئے اور کیا اچھے 2 گھنٹے گزرے ان کے ساتھ. یہ تشریف لائے خود کتاب پہ ایک دو جو بھی تاثرات ہیں. میں کتاب پہ میرے تاثرات, میں نے کتاب باقاعدہ پڑھی نہیں, میں آپ کو بالکل دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور جون صاحب کی شاعری پہ بولنا میرے لیے ممکن ہی نہیں. میں آپ سے صحیح بات کروں, اس لیے کہ میں پڑھتا کم ہوں, سوچتا زیادہ ہوں. ایک شعر پہ میں کافی وقت نکل جاتا ہے میرا. تو میں نے ابھی جون صاحب کو بھی اس طرح پڑھا نہیں, لیکن مجھے حیرت ہوئی. میں جو آپ نے کیوں میں جو ان کی شاعری چھپی ہے وہ میں نے ان سے سنی نہیں. میں نے ان سے وہ شاعری سنی ہے جس کا بھی عارض ذکر کر رہے تھے. یہ وہ شاعری جو تھی نا, وہ بڑی عوامی اور بڑی کیا کہنا معاشرتی مسائل کے ساتھ اور ان کے ایک ذاتی تعلقات کے ساتھ, وہ ایک, اور اس میں ایک عوامی رنگ ہوتا تھا نا. ہم جون صاحب کی اس شاعری سے مانوس رہے ہیں. یہ شاعری بالکل مختلف ہے. اس شاعری پہ جو رجسٹرڈ جب ملے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ قبلہ قرار نقوی صاحب علامہ
اگر وہ نہیں رکھتے انہیں اپنے گھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے کرار نے بہت ان کی خدمت بھی کی ہے، بالکل بہت خدمت کی ہے ان کی، بڑی ان کی نازبرداریاں کی ہیں اور بہت ان کی باتیں سنی ہیں. میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کرار کو وہ کس طرح ڈاٹا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ نہ صرف یہ کہ سنبھال کے رکھا، پھر خالد نے جس طرح اس کو محفوظ کیا اور پوری الماری میں وہ رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. اب جیسے میں بتا رہا تھا کہ جیسے ابدال فردوس نے ان کے فن پہ بات کی نا، عروض کے اوپر بات کی، حالانکہ میں ایک چیز کا اور قائل ہوں، ان سے میں متفق نہیں ہوں کہ شاعر بننے کے لیے علم عروض جاننا ضروری ہے، علم بیان جاننا ضروری ہے، علم کلام جاننا. شاعر کے لیے کچھ بھی جاننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر تو اندر ہوتا ہے نا بھائی، وہی باہر نکل کے آ جاتا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ البتہ لوازمات شاعری ضرور ہیں کہ آپ شاعری کے اظہار کے لیے کن علوم کا اظہار کرتے ہیں. ورنہ جو صاحب کا ایک جملہ مکمل شاعری تھا کہ ان سے پوچھا ضیاء الدین نے کہ بھئی آپ یہ رقص دیکھا آپ کو کیسا لگا؟ کہنے لگے یہ اعضا کی شاعری ہے. بھائی اس سے بڑا جملہ شاعری میں کہاں ملے گا آپ کو یار؟ یہ نہ ردیف ہے، نہ قافیہ ہے، نہ بحر ہے، نہ علم کلام ہے، نہ علم بیان ہے، کچھ نہیں ہے، جملہ شاعری ہے بالکل ایکسمپو. تو شاعر تو اندر ہوتا اور ایک دم نکلتا ہے باہر. ضیاء الدین صاحب لیکن یہ جو تھے جون صاحب واقعاً فنکار آدمی تھے. ان کی غزلیں ہیں، ایک غزل 2 بحروں میں، جو لہجے سے بحر بدل دے وہ کتنا بڑا فنکار آدمی ہوگا یار. لیکن وہ اس میں غزل نہیں ہوگی، وہ ان کی شاعر میں موجود ہے وہ غزلیں، یاد نہیں ہے مجھے. لیکن میں جون صاحب کے شاعری کا انتہائی معترف ہوں اور ہمیشہ ان کے سامنے ان کا مخالف رہا ہوں. لیکن جون صاحب اس دور کے مطلب آخری شاعر تھے. جون کے بعد اب جون دوسرا نظر نہیں آ رہا. جون ہونا تو مشکل ہے، مگر ویسا شاعر، اس مزاج کا شاعر، اس سطح کا شاعر اب امکان نہیں ہے. نہیں ہوتی نہیں، کاپی بنتی ہے مگر وہ بلیک کاپی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر اقبال بھائی سے جس مشاعرے میں آپ موجود تھے وہاں دبئی کے جو جشن تھا اس میں مجروح سلطان پوری صاحب بھی موجود تھے. جی اور جب جون ایلیا کا تعارف کرایا سلیم جعفری صاحب نے تو وہ خود اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تعارف میں کچھ کمی رہتی ہے، بالکل مجھے خود تعارف کرانا ہے جون کا. انہوں نے کہا کہ ایسا شاعر جو گفتگو میں شاعری کرے بالکل اور کرتا ہی چلا جائے، اس شخص کے علاوہ دوسرا نہیں ہے. وہ واقعی ان کی آپ وہ دیکھیں نا، وہ دور کی شاعری صرف گفتگو ہے. اس میں یعنی اس بات کا لحاظ عموماً شعراء رکھتے ہیں کہ بھائی اس کا ریسپانس ملے گا. جون کو اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی بات کہتے تھے کہ بات اتر جائے، داد ملے نہ ملے. اب تو داد کی باقاعدہ کشکول لے کے شاعر نکلتا ہے اور گداگروں کی طرح صدائے لگاتا ہے کہ بھائی داد دو. پھر وہ کہتا کہ جب داد نہیں ملتی ہے تو کہتے تھے کہ شعر تو اچھا تھا. یعنی جتنا پہنچا نہیں، جتنا سامعین کو ذلیل کر سکتا ہے شاعر اپنی داد لینے کے لیے، وہ کمال ہم نے اس دور میں اس سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا. کسی شاعر کو گفتگو کرتے نہیں دیکھا کہ ہمیشہ ماشاءاللہ میں 73 سال کا ہو گیا اور تقریباً 60 سال اس شعبے میں گزار دیے. میں نے یہ ماحول جو اس وقت کا ہے نا، دل برداشتہ ہے، دل نہیں چاہتا کسی کو سننے کو، کسی کو سنانے کو. تو اب یہ دور جو تھا نا، یہ جون پہ ختم ہو چکا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کرے کوئی کروٹ بدلے زمانہ اور کوئی نئی فضا پیدا ہو، نئے شاعر آئیں. اور شاعری کو حرام قرار دے چکے ہیں. سراج بھائی اور انہوں نے بڑی رونق دیکھی ہے ان کی وجہ سے. پی اے جی ایچ کا جو ادارہ ہے جس نے حج پہ پہنچا، اور خاص طور پہ کتاب اور چائے تقاریب جو اس میں شروع ہوئیں اور جس قسم کی گفتگو جاری و ساری ہے، تو ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ سرفراز بھائی جو ہیں یہ تبرکات میں ہیں. اس شہر کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں موجود ہیں ہم سب کے درمیان. یہ آئے اس دن اور 2 گھنٹے گفتگو رہی رسائی ادب پہ، اور انہوں نے جو تاریخ بیان کرنی شروع کی. عارف بھائی تو ہمارا جو تھا بیچ میں رک کے ہم نے کہا کہ بھائی اس پہ تو پورا پروگرام بنتا ہے، اسے ریکارڈ ہونا چاہیے ورنہ یہ چیزیں کہاں کی کہاں رہ جائیں گی. تو کیا اچھا ہو کہ ہم ایک پروگرام سرفراز بھائی پہ کیا جائے انشاءاللہ. نہیں بے شک. اب سب سے پہلے تو میں سرفراز بھائی کا
بہت شکر گزار ہوں کہ بالآخر وہ پی ایچ ایس کی کتاب اور چائے میں تشریف لائے. اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم درخواست کر چکے ہیں لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ میرے تو میسج کا کبھی جواب نہیں دیا. میں ہمیشہ جو ہے وہ عدیل بھائی کے ذریعے پھر کوشش کرتا تھا لیکن سرفراز بھائی یقیناً آپ نے میں دیکھتا نہیں میسیج جب تک ان کا فون نہ آئے. ابھی بھی انہوں نے آج کی تبدیلی کے میسیج دیے, مجھے نہیں پتا تھا. میں پی ایچ ڈی لیکن بہر کیفیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پی ایچ ایچ کی ہم سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ سرفراز بھائی فائنلی تشریف لائیں. اور جب پہلی مرتبہ عارف امام آئے تو ہم نے کہا تھا اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, تو اب آپ کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھیے کوئی بھی سلسلہ کتاب اور چائے جو تھوڑا سا سکسیسفل رہا آپ تمام لوگوں کی وجہ سے. پی ایچ ایچ نے اہتمام ضرور کیا لیکن اگر ذوق رکھنے والے ہماری کمیونٹی کے لوگ اگر سپورٹ نہ کریں تو کوئی بھی سلسلہ زیادہ نہیں چلتا. تو میرا خیال ہے اس کی کامیابی کا زیادہ صحرا آپ تمام لوگوں کے سر ہے. چونکہ اب میرے ہاتھ میں مائک آ گیا تو میں دو چار باتیں آج جان کے حوالے سے میں اپنی جو میری چھوٹی سی بساط ہے. ارلی 80s کی دہائی میں جب میں طالب علم تھا 9ویں 10ویں کی شاعری پڑھ کے میر غالب جو ہمارے نصاب میں ہوتی تھی اس سے شاعری سے شغف حاصل ہوا اور 81-82 کی بات ہے ٹی وی پر ایک مشاعرے میں جان کو سنا پہلی مرتبہ. مجھے وہ کلام یاد نہیں ہے لیکن جان کا پڑھنا, جان کا انداز, وہ جو انتہائی اینیمیٹڈ ہوتا ہے سب کو انوالو کر کے, وہ نقش ہے ذہن میں. اتنا عرصہ ہو گیا, وہاں سے ہم جان کے دیوانے ہوئے. اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کا جو ادب ہے اس میں ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جان کو جان کی زندگی میں وہ مقام نہیں دیا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. اور ڈاکٹر افضال فردوس نے بالکل صحیح کہا کہ جان جو ہے ان کی وفات کے بعد زیادہ مشہور ہوئے. اب ان کی شاعری دل کو کیوں ہٹ ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ گفتگو کے انداز میں شاعری کرتے ہیں. جان کی شخصیت کے مختلف, ہم عام طور پہ جب جان کی بات کرتے ہیں تو جان کی شاعری ہی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا, لیکن جان کی شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلو تھے. جان ایک تاریخ دان تھے, انہوں نے وہ مترجم تھے, انہوں نے قدیم کتابوں کے ترجمے کیے ہیں. اب قدیم کتابوں کے ترجمے کرنے کے لیے آپ کو وہ زبانیں آنی چاہیے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو عبرانی, عربی, دیگر زبانیں ان کو آتی تھیں. اور ترجمہ کرنے کے لیے ان زبانوں کی قابلیت کے علاوہ اور مزید مطالعہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جان ایک تو خدائی گفٹ تھی, ایک انٹیلیکٹ تھا ان کا. شاعر جیسے سرفراز بھائی نے کہا تو دل سے شاعر ہوتا ہے, تو وہ تو جان تھے. اور ایک بہت ہی زبردست گفٹ ان کو تھی کہ جس لہجے میں جس ایموشن کو وہ جتنی آسانی سے بیان کر سکتے تھے جو ایک عام انسان کو جا کے ہٹ کرتا ہے, یہ قابلیت خدا داد تھی. لیکن جان کا جو مطالعہ تھا قدیم تاریخ کا, لٹریچر کا, جو انہوں نے پروفیشنلی ایز اے مترجم ہونے کے ناطے پڑھا, ایبزارب کیا, ڈیفینیٹلی اس مطالعے نے, اس نالج نے, اس علم نے بھی جان کو جان بنایا. تو میرا خیال ہم تھوڑی سی ناانصافی کرتے ہیں جان کے ساتھ جب ہم جان کی شخصیت کی ان پہلوؤں کو نہیں دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے میرا خیال ہے شاید کے پیچھے وہ کتابیں ساری جو ہے نا, ہاں دیکھیے مسیح بغداد, حلاج, مطالعہ تواسین, مسائل تجرید, رسالہ حکمتی, کتاب التواسین, اسماعیلیت شام و عراق میں, اسماعیلیت یمن میں,
جوہر الثقلی، یہ تمام کام کرنے کے لیے جو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور میں جان بوجھ کر شاعری سے ہٹ کر اس طرف آیا ہوں تاکہ جان کی شخصیت کے اس پہلو کو اجاگر کیا جائے. لیکن اسی علم نے، اسی مطالعے نے جان کی شاعری کو بھی زیادہ بہتر کیا، دوام بخشا. تو جان تاریخ داں، جان مترجم، اور یہ تمام کام انہوں نے بڑے پروفیشنلی کیے ہیں. میں ایک بات اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی پرنس کریم کی وفات ہوئی تو ان کے حوالے سے بہت ساری مضامین اور مختلف سوشل میڈیا پہ باتیں ہوئیں. ان کی جو کاوشیں ہیں، ایک چھوٹا سا ان کا کام یہ بھی تھا کہ جو قدیم اسلامک ہسٹری کی کتابیں تھیں یا قدیم تاریخ کی جو کتابیں تھیں، جان کو ہائر کیا گیا تھا باقاعدہ اسماعیلی طریقہ ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے ان کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے، جو کسی کو نہیں معلوم، اور انہوں نے وہ کام جی بالکل بالکل. تو جان کی شخصیتوں کے ان تمام پہلوؤں کا بھی تذکرہ لازمی ہے، ضروری ہے. دس از واٹ makes him what he is, and it definitely has an impact on his شاعری. پلس ان کی زندگی، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم نے جو تھوڑا بہت جان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا، جن مسائل سے وہ دوچار ہوئے، وہ تمام وہ ایموشن، وہ جذبات، وہ ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے اس کو بیان فرماتے ہیں. یہ خداداد گفٹ ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں مسائل تو ہوتے ہی ہیں. کون ہے جس کی زندگی میں مسئلے نہیں ہیں؟ کون ہے جو ان مسئلوں کو محسوس نہیں کرتا؟ کون ہے جو فکر معاش یا خاندانی یا دیگر مسائل کی وجہ سے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں، ڈپریشن کی کسی فیز میں نہیں جاتا، اندر سے نہیں سوچتا؟ جان نے ان محسوسات کو بہت آسان الفاظ دے دیے. which is why، اور خاص بات یہ ہے کہ جان نوجوان طبقے میں زیادہ مشہور ہوئے، انڈیا میں زیادہ مشہور ہوئے اپنی وفات کے بعد، سوشل میڈیا پہ زیادہ مشہور ہوئے. کچھ شعر کا انتخاب کیا. جی، مال سودا سفر میں کیا کچھ تھا، سر ہی پیٹوں کہ سر میں کیا کچھ تھا، ہم پلٹ آئے ہیں آپ میں افسوس ورنہ اس راہ گزر میں کیا کچھ تھا. ایک خاص جس نے مجھے خاص ہٹ کیا، خود ہی ایک در پر میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. کیا بات ہے. بنیادی طور پہ میرا سوال عارف بھائی اور آپ سے اور حیدر صاحب سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے کہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے اس بارے میں کہ کس کی کیا لیگیسی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم جان ایلیا کے بارے میں پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کی لیگیسی کو ان 3 یا 4 کتابوں میں کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ایک بہت اچھے مینٹور تھے، جیسا کہ ابھی عارف بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے، لیڈ کرتے تھے، جاتے تھے، یعنی لیڈر تھے ان اے وے. اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں، ان جیسے لوگوں کی آنکھیں دیکھنے سے آج آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ. تو آپ لوگ اس کو کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ادبی سین ہے اور جو بالخصوص جو عبد صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ جو مشاعروں کا کلچر ہو چکا ہے وہ کس قدر مایوس کن ہے، آپ کے لیے ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے. ہم نے تو ویڈیو کیسٹس پہ مشاعرے دیکھنے شروع کیے تھے. تو ہاؤ کین یو ایز اے کمیونٹی آف I think artists and literary figures can attempt to change that at any level. کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو سینئر ہیں، جنہوں نے ان لوگوں سے استفادہ کیا ہے، جو اتنا جانتے ہیں اور اتنے سیکیور ہیں اپنے آرٹ میں، وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور کوئی خوبصورت شکل پیدا ہو ہمارے کلچر کی جو اتنی بدنما ہو چکی ہے کہ اس سے بچے دور بھاگتے ہیں؟
دیکھیے آپ کا یہ جو کامنٹ ہے بہت اچھا ہے، اور ہم لوگ عمل سے اپنا وقت دے کے ان کی جو غیر مطبوعہ ان کی تو کتابیں ہیں، ان کا کلام، ان کے خیالات، احساسات آپ سب تک پہنچا کے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، عارف بھائی رات 2 بجے تک جاگ رہے تھے، اور سرفراز بھائی، ان کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جان بھائی جو ہیں ان کا کیا مقام ہے ان کی نظروں میں۔ یہ بذات خود بہت بڑے لوگ ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے پورے نارتھ امریکہ میں، اور ان کا آدھا گھنٹہ جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے۔ لیکن نہیں، قیمت بھی ہے صاحب، خالی قدر نہیں ہے، لفظ میں نے صحیح استعمال کیا، قیمت بھی ہے اور قدر بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ تو جان بھائی کے نام پہ آئے ہیں۔ ایک دفعہ کیا نام، ارے انہوں نے کہا ہم آئیں گے، بالکل۔ تو یہ سلسلے جو ہیں نا، دیکھیے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، جو جوش صاحب کا غیر مطبوعہ کلام آیا، یا جو ابھی ان سے تاریخی بات ہوگی سرفراز بھائی سے رسائی ادب پہ، اور وہ ریکارڈنگ ہوگی اس کی، وہ اگلی نسلوں کے لیے ہے کہ کن مراحل سے گزر کے کیسے بالکل۔ اور اس پہ ہی بات ہوتی، اتنا خالی تھا اندروں میرا، اتنا خالی تھا اندروں میرا، کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں۔ یہ ایک طرح سے جواب بھی ہے آپ کی بات کا۔ تو اب جی ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی بنفی لا بلا۔ یہ مائکروفون لے لیجئے۔ ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی بنفی لا بلا، ہمیں خدا گزیدگاں تم پہ گرا گزر گئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب خدا گزیدگاں کہنا اور قتل نہ ہونا بڑی بات ہے۔ بالکل۔ زاہدہ ہنا کے بارے میں بھی ضرور کچھ۔ ہم گئے تھے، دیکھیے ان کا دفتر جو ہے انجمن ترقی اردو کا جو بلڈنگ ہے، اس میں ان کی تختی لگی ہوئی ہے، اور اس کی پہلی غزل جو ہے کیونکہ اس کا ایک شعر ہم، کیونکہ وہاں وہ نہیں تھیں تو انہیں سلام دعا کر کے اور اس دروازے کے نیچے ہم نے ڈال دیا جی، کہ خود کو کہاں سموں میں اپنے حساب میں، تجھ کو کہاں سموں میں اپنے حساب میں، ہے یوں کہ خود کو خود سے جدا لکھ رہا ہوں میں۔ تو یہ تیسرا شعر ہے اس غزل کا۔ تو ہم چھوڑ آئے تھے، جواب کا انتظار ہے ان کے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ان کے بچوں سے رابطہ ہے۔ شاید قبل از وقت ہو، اقبال حیدر صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، جوش ملی آبادی پر انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی ہے، جو پچھلے سال یا کچھ 1.5 سال قبل یا ہیوسٹن میں جو ہے وہ دکھائی بھی گئی تھی، باسی صاحب نے پروگرام ارینج کیا تھا۔ پچھلی بار جب ہم نے جان پہ نشست کی تھی تو اس کے بعد سے میرے اور عدیل صاحب کے درمیان جان کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری بنانے کے حوالے سے ڈسکشن چلتا رہا ہے، اور اس پہ تھوڑا سا کام بھی پاکستان میں کیا گیا ہے۔ اور اس مرتبہ اقبال حیدر صاحب آئے، ان کا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ وہ جوش کے بعد جان کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اب اس پہ جو ہے وہ زیادہ اقبال حیدر صاحب کی رہنمائی اور سپورٹ بھی شامل رہے، تو ممکن ہے کہ ہم ایک ڈاکیومنٹری فلم جان کے بارے میں بنا سکیں آئندہ چند مہینوں میں۔ تو یہ کاوشیں اپنے، اس کا پی ایچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انفرادی کوششیں ہیں، لیکن یہ جان کو خراج دینے کا ایک طریقہ ہے، ان کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ انیق احمد صاحب تشریف لائے تھے پچھلے سال، اور بڑی اچھی، ان کا ایک طویل زندگی کا حصہ ان کے ساتھ گزرا، اور انہوں نے اپنی اس گفتگو میں جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں، کہا کہ مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور جو کچھ میں بول سکتا ہوں آج اور جس طرح بول سکتا ہوں اپنی زبان کو، اس میں زیادہ ہاتھ جو ہے جان بھائی کا ہے، میں نے سیکھا ان کے ساتھ مکمل۔ میں نے جان بھائی کو یہاں آنے کی دعوت دی، وہ اس وقت نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد کے ٹرپ پہ وہ آئے، اور پھر جان بھائی سے میں نے
خود پوچھا کہ میں آپ کا ٹکٹ کا دورانیہ بڑھا لوں کچھ، کیونکہ آخری میں چاہتا تھا ہمیشہ آخری مشاعرہ کیلگری میں ہو، تاکہ جن لوگوں کو میں روکنا چاہوں کچھ دن تو وہ رک سکے میرے پاس. جیسے محسن احسان صاحب آئے تھے، کیا نفیس انسان ہے، کتنے اچھے شاعر، کتنے اچھے مفکر اور بہترین آدمی. اور ان کی بیوی کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا وہ بہت کم شاعروں کا اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں بہت اچھی طرح ملتے تھے. تو یہ اس میں بہت لوگ ملے. جب جون بھائی آئے تو ایسا لگتا تھا کہ پورا جو ہمارا نہ صرف ادب بلکہ ہمارا جو تہذیبی سرمایہ ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے. جون بھائی جب، حالانکہ میں اس زمانے میں جاب کرتا تھا، صبح جانا ہوتا تھا، لیکن کتنی بار وہ مجھ سے کہتے تھے یا میری بیوی سے کہتے تھے کہ تو چلی جائیے اور یہ یہیں بیٹھے گا. تو میں 3-4 بجے رات تک ہم لوگ بیٹھے رہتے. جب سب چلے جاتے تھے تو ہم لوگ بات کرتے تھے، اور میں اس سے اتنا مستفیض ہوا. اور مجھے جون شاعری میں، وہ شاعر بڑے اچھے ہوتے ہیں جو اپنی کتاب میں سچے ہوتے ہیں، کیونکہ شعر کہا کچھ، زندگی گزاری کچھ، وہ بیکار ہے. کیونکہ ہم نے جو پہلے جس شاعر کو پڑھا وہ اقبال تھے اپنی زندگی میں. اس کے بعد ہم نے جوش کو پڑھا. اقبال کو پڑھنے کے بعد جب جوش آئے تو یہ پتہ چلا کہ اقبال کے اثرات کیا ہوئے تھے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے چینج کے دھارے پہ ڈال دیا تو روک نہیں سکتے. جوش بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بے انتہا ان کا جو سرمایہ تھا علمی بہت تھا، اور ہماری بہت ساری ان سے نشستیں رہیں. میں جب ان سے شروع میں ملا ہوں خورشید علی خان کے وہاں، تو میں جوش صاحب سے پوچھا کہ میں جب یہ سب شام میں ڈرنکنگ کے لیے سب آتے تھے ان کے پاس، محفل جمتی تھی، اب اس میں سب لوگ اتنے بڑے بڑے اور ہم بالکل نوجوان، تو ہم نے کہا ہم آپ کے پاس تھوڑا پہلے آ جایا کریں. تو کہنے لگے ہم یہاں آ جایا کرو. تو میں 1-1.5 گھنٹے پہلے جاتا تھا. اس وقت میں ان سے وہ باتیں کرتا تھا ان کی فکر کے لحاظ سے. میں شاعری پہ بات نہیں کرتا تھا، جوش صاحب کی میں فکر کو پہلے ٹٹول رہا تھا، پھر میں دیکھ رہا تھا، پھر میں فیل کر رہا تھا، اور پھر میں سیکھ رہا تھا. کیونکہ جوش کو بہت ہی بری طرح سے مجروح کیا گیا ہے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا خود ہے، لیکن وہ اسی ٹائپ کے آدمی تھے. لیکن جوش صاحب جتنا معقول میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ انتہائی عقل کے سب سے زیادہ قائل تھے. ان کے پاس حالانکہ شاعری میں ان کے یہاں جذبہ بہت ہے، لیکن ان کی فکر میں عقل کو نمبر 1 وہ سمجھتے تھے. تو اب اس سے جب ہم گزر چکے، پھر جون بھائی سے ملاقات ہوئی تو ہم نے اشفاق حسین جو تمام شعراء کا انتظام کیا کرتے تھے کینیڈا بھر کے لیے، تو اس میں اشفاق سے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں آخری محفل رکھنا جب وہ سب جگہ سے آئیں، تاکہ میں جن شاعروں کو چاہوں جو ان کی تاریخ ہے وہ چلے جائیں اس پہ، اور جن کو مجھے روکنا ہے میں ان سے کہتا تھا، اجازت لے لیتا تھا کہ آپ رک جائیے، میں ٹکٹ بڑھوا دوں گا. تو جون بھائی آئے تو 14 دن رکے میرے پاس پہلی بار. اور اس میں یہ ہوا کہ مجھے جاب پہ اگر جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں تم صبح نہیں جاؤ گے، دیر سے جانا، بیٹھو یہاں. اور جون بھائی جس وقت اپنے مشغولیات سے فارغ ہو کے آ کے لیٹتے تھے، بلکہ لٹائے جاتے تھے کہنا چاہیے مجھے، تو اس وقت وہ کہتے تھے تو یہاں کرسی رکھ کے بیٹھ جا اور تو نہیں جائے گا کل نوکری پہ. میں نے کہا اچھا. اور اس وقت مجھے بہت ہی ملال ہے اس بات کا کہ مجھے اس وقت کیوں نہیں خیال آیا، یا میری بیوی کو جو ہر چیز میں میرے ساتھ رہتی تھی، کہ ٹیپ کر لیں، ایک بس آپ ٹیپ رکھ دیں جون بھائی بول رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے مطلب کراچی کی بات کر رہا ہوں تو تھوڑا جذباتی ہو جاؤں گا، کہ کراچی کی ساحل پہ بیٹھا ہوں اور جون بھائی تھے اس سمندر کی موج جو آتی تھی اور جاتی تھی اور آتی تھی اور جاتی تھی. اور وہ لطف آیا ہے صاحب، اتنی چیزیں محفوظ ہیں. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ لکھو، اب میں لکھوں گا تو جون بھائی پہ میں اس طرح ہی لکھوں گا کہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں نے جو جون کو سمجھا ہے وہ لکھوں گا. میں جو جون تھے ضروری ہے وہ میں نہیں لکھوں، کیونکہ وہ اکثر ان کی زبان میں تیزابیت بہت تھی. تو اب یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام لیا، انہوں نے اس کے اوپر ایک مقالہ پڑھ دیا اسی وقت
کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو یوں ہے، تعریف بھی بہت کرتے تھے. اور ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ جس کی برائی کر دی اس میں کوئی تعریف نہیں. یہ جو مذہبی رویہ ہوتا ہے نا کہ یا ولی یا شیطان، بیچ میں ہے ہی نہیں کچھ، تو انسان کہاں گیا پھر. تو وہ اپنے طور پہ اب ان کو کوئی آدمی کی بات بری لگی، انہوں نے بری بات کہہ دی. جب آپ نے کہا کہ تو عالم تو بہت ہیں، کہیں گے ہاں صاحب اس کے ہم قائل ہیں. تو کبھی قطر میں اتنی کرتے تھے. تو بڑے نفیس اور بڑے ٹرانسپیرنٹ انسان تھے جون بھائی. یہی بات میں نے جوش صاحب میں دیکھی. لیکن جوش صاحب بہت کم گو تھے. جتنے پرگو وہ شاعری میں ہیں اس کے بالکل برعکس تھے اپنی محفل میں. وہ ان کے پاس بڑے بڑے اسکالرز آ کے بیٹھتے تھے. اتفاق سے جب ہم نے جانا شروع کیا ہے تو ہمیں بھی مستفید ہونے کا موقع ملا. اب جون بھائی ایک دفعہ جب پہلی بار آئے تھے تو ہوا یہ کہ میں دفتر سے تھوڑی دیر کے لیے گھر پہ آ جاتا تھا، کیونکہ ہماری بیگم اکیلی تھیں اور وہ کچھ انتظام کرنا ہو کھانے پینے کا یا بچے کو اسکول. تو خیر میں آیا تو ایک دن کہنے لگے کہ تو اب واپس نہیں جائے گا، تو یہاں بیٹھ جا. میں نے کہا اچھا بیٹھ جاتا ہوں. دفتر والوں کو فون کر دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں بھائی. اب اس کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا. بولے جا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں غالب. اب غالب کی جب شعر پڑھے ان کے سامنے تو بڑا جھومے. پھر تھوڑی دیر بعد کہے ابے غالب کوئی شاعر تھا؟ لونڈا تھا لونڈا. شاعر تو میر تھا، شاعر تو نذیر تھا. کیونکہ غالب کا تو ہم لوگ نے جو دیکھا ہے وہ پورے غالب تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ ہے. ہاں تو اس میں بڑا مزہ آتا تھا مجھے. اب لوگ کہتے ہیں، میں خود پچھتاتا ہوں کہ میں اس وقت ٹیپ کیوں نہیں کر لیتا تھا. تو ایک دو دفعہ ایسی باتیں بھی ہوئیں، جیسے انہوں نے دوپہر میں ایک دن مجھ سے کہا کہ تو آ رہا ہے اپنے بیٹے کو اسکول سے لائے گا تو ایک بوتل وسکی کی لیتے آنا. اور اس دن وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا زیادہ سفر بھی تو ہونا، تو میں لے آیا. انہوں نے دوپہر میں پی لی اچھی خاصی. اور ان کا وہ حساب نہیں تھا کہ جوش صاحب کہے کہ 4 پیک پینا ہے مغرب کے وقت. تو اب جب میں دوبارہ میں نے دیکھا تو بالکل اس عالم میں تھے، عالم شکر میں. وہ کوں کے علاوہ کچھ کہی نہیں رہے تھے. تو پھر جب میں نے ان کو لٹایا وٹایا، تھوڑا کھایا، انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا. شام کو ان کی فلائٹ تھی، میں لے کے جانے لگا. تو اب ایک دم جب گاڑی جا رہی اس میں محسن حسان بیٹھے ہوئے ہیں، سہار بھائی نہیں تھے اس دفعہ، جون بھائی تھے اور 2-3 شہزاد احمد صاحب سے ان کی بڑی بے تکلف دوستی تھی، ابے تبے والی دوستی تھی. تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک دم سے کھڑکی کھولی انہوں نے. وہ گاڑی جو ہے ہمارے حمزل چلا رہے تھے اور میں دوسری گاڑی چلا رہا تھا. تو کہنے لگے جانی جوش کو بچا لیجیے. وہ ایسے وہی ان کی جو زبان تھی امروہہ والوں کی، یہ کھا جائیں گے جوش کو، تو بچا لیجیے. یہ کہتے ہوئے وہ ان کی سواری جو ہے روانہ ہوئی. اس طرح کے آدمی سے جون بھائی جو تھے پورا دل تھے، کچھ نہیں تھا، سب دل تھا. اتنے ذہین، اس قدر پڑھے لکھے آدمی، اتنے بڑے اسکالر، لیکن دل جو تھا ان کا ہر چیز پہ حاوی تھا. اور شاعر کا دل ہی حاوی رہتا ہے جب شاعری ہوتی ہے، ورنہ آپ جا کے مقالے لکھ لیں کیا برائی ہے اس میں. تو یہی جوش کیا تھا. ہم جوش سے کم از کم 50 بار تو ملے ہوں گے. ہمیں بڑا اس بات پہ اطمینان ہے کہ اپنے دور کے سب سے بڑے مفکر، سب سے بڑے شاعر سے ملے. اور جون بھائی کا بھی یہی تھا. اب ہمارے ہاں جو روش اس وقت چلی ہے وہ تو بالکل ہی تباہ کن ہے. اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ لوگ پڑھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں دیکھا کسی ذہین بچے کو یا لڑکے کو تو اس کو لوگ کہتے تھے میاں پڑھا کرو. اب تو یہ کہ پڑھتے ہیں نوکری کے لیے. وہ جوش صاحب کو بہت مشہور جملہ ہے نا، کسی نے کہا تھا کہ آپ کے زمانے کی پڑھائی اور ہمارے زمانے کی پڑھائی میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں یہاں کے لیے پڑھتے تھے، تمہارے زمانے میں یہاں کے لیے پڑھتے ہیں، پیٹ کے لیے. تو وہی بات ہے. اور جون بھائی بھی اسی قبیل کے آدمی تھے. یہ تمام جو ریئل شاعر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، ایک دم بالکل لاؤبالی ہوتے ہیں. اور ورنہ تو آپ سول سرونٹ بن جائیں. تو بھائی آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جون بھائی کی طرف. نہیں میں نے تمام شاعر کہا تھا، آپ بھی شامل ہیں. سب کو شامل ہونا چاہیے. اور
بہرحال آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے محفل کی اور اتنے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور اتنی اچھی گفتگو ہوئی یہاں پہ. میرے خیال سے جب یہ مونولوگ کے بجائے میں تو ڈائلاگ کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے ہم واپس اسی طرف لوگ گفتگو کریں, ایک دوسرے سے بات کریں. شکریہ, بہت شکریہ. تو ہم آتے ہیں اب سراج بھائی کی طرف کہ اس تقریب کو اختتام تک پہنچائیں, اور جو کلمات آپ کو جون بھائی کے لیے مزید آپ نے کچھ انتخاب کیا ہے وہ بھی پہنچائیے. اور ایک تذکرہ انہوں نے کیا ڈاکومنٹری کے سلسلے میں, تو بہت ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں دنیا میں مختلف چیزوں پہ. یہ گفتگو کل کی ہے جوش صاحب پہ, تو اس کا تذکرہ تو ابھی نہیں کرتے, لیکن جو حضرات کل نہیں کسی وجہ سے آ سکے ان کے لیے یہ جاننا ہمیں شاید ضروری نہ ہو, لیکن ایک ایسن بات ہے کہ یہ دنیا کے واحد شخص ہیں اقبال حیدر بھائی ہمارے, جنہوں نے ایک شاعر کے لیے ایک ایوان تعمیر کرایا, اور اس ایوان میں اب تقاریب ہو رہی ہیں ایوان جوش کراچی میں 3 منزلہ عمارت. یہ کام یوزولی سرکار کیا کرتی ہے ملکوں کی, اور جنہیں انہوں نے غیر سرکاری طور پہ یہ فریضہ ادا کیا. بہت بعد میں بنایا جی, اس سے پہلے کا کارنامہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کا دولت قدہ دیکھیں تو مجھے وہ بھی ایوان جوشی نظر آتا ہے. بالکل بالکل. یعنی ایک آرٹ گیلری ہے, بس سن رہے ہیں کہ ہر جگہ جوش صاحب کی تصویریں آویزاں ہیں اور جوش صاحب کی کتابیں آویزاں ہیں, اور میرے خیال سے ان کے بستر پہ بھی جوش صاحب کی کتابیں نظر آئیں گی. تو انہوں نے تو اپنے گھر کو ایوان جوش بنا لیا تھا, اور اس خواب کو لے جا کے انہوں نے کراچی میں رکھا ہے ایوان جوش کے نام سے. اچھا, اب وہ ایوان جی جی, اس میں غالب جو ہے وہ جوشی ہے. ایک صاحب عجیب و غریب تصویر کل دکھائی بھابھی نے ہمیں, ان کی نواسی شاید 4-5 برس کی ہیں, 2.5 برس کی, تو وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پوری کتاب کھلی ہوئی اکبر الہ آبادی کا کلام پڑھ رہی ہیں. اب وہ پڑھ تو نہیں رہی, لیکن وہ تصویر بڑی کمال کی ہے. الہ آباد میں اکبر الہ آبادی پہ پروگرام ہو رہا تھا, فاطمی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آ نہیں سکتے ہیں, ایک مقالہ لکھ دیں اکبر پہ. الہ آباد جو ہے ہمارے والدین کو پتہ نہیں, میں تو جا بھی چکی ہے الہ آباد. ہم نے دیکھا فاطمی صاحب, مجھے ممبر پہ بیٹھنے کی عادت نہیں تو مائک بھول جاتا ہوں. وہ جو فاطمی صاحب کی کیا میں بات کر رہا تھا, مقالے کی اکبر الہ آبادی. ہاں, تو اب مقالے میں یہ ہوا کہ جس وقت مقالے کی بات ہو رہی تھی کہ جوش صاحب پہ کام ہونے کا, جوش صاحب پہ بہت ہی کم کام ہوا ہے. جوش صاحب پہ افکار کے 2 نمبر نکلے, وہ بھی بہت پرانے, سن 62 کا تھا جو میرے والد کے پاس ہوتا تھا. پھر ایک اور انہوں نے, پھر بیاد جوش انہوں نے نکالا. اب ایک تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے شاعری کا, ان کو وہ والی شاعری اچھی لگتی ہے کہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے, اور وہی مطلب وہ جو پچھلے والے شاعر کا تھا, تو وہ کہتے ہیں وہ اچھا ہے. ہاں, یہ نئی نئی باتیں کیا کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا ایک عیب ہو گیا ہے. اور مشاعروں کے عام ہونے سے اردو بہت عام ہوئی, لیکن شاعری بہت ہی بے آرام ہوئی. شاعری بے انتہا مجروح ہو رہی ہے, اور لوگ, ہر آدمی شاعری کرتا ہے. اب اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے, ادب کا ایک فرض ہے, ایک فریضہ ہے, بلکہ کہ ادب جو ہے وہ عقل, فہم اور دانش سے ضرور گفتگو کرے اور اس سے متعلق رہے. ادب اگر اس سے کٹ گیا ہے تو وہ ادب نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. اور یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں شاعری کے نام پہ, وہ بیشتر اوقات کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اس لیے نثری ادب میں خاصے لوگ دلچسپی لینے لگے, کیونکہ نثری ادب جو ہے اس میں اچھا خاصا میٹر آ رہا ہے. اب جس شہر میں بھی جائیں تو 2-4 ایسے شاعر ہوتے ہیں جو واقعی شاعر ہوتے ہیں, باقی متشاعر ہوتے ہیں. ہاں, اور متشاعر جو ہیں وہ بہت شوق سے سنے جاتے ہیں, شاعر جو ہیں بہت
کم کہ بھئی یہ کیا ہے، سنجیدہ بات کیوں کر رہے ہیں. تو ہمیں اردو کو اس طرف سے موڑنا ہے. ہمیں اردو کو وہ زبان بنانی ہے جو ہم جب پیدا ہوئے تھے، جو پاکستان کی پہلی نسل ہے اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے دیکھتے دیکھتے دیکھا کتابوں کا شوق ختم ہو گیا لوگوں کو. کتاب کوئی نہیں پڑھتا، وہ کمپیوٹر پہ پٹ کیا، کچھ معلوم کر لیا. تو آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کے پاس معلومات ہیں. اور معلومات کو، نالج کو، معلومات کو ریپلیس کرنے میں معلومات کو ایک زمانہ لگا. ہم چاہتے ہیں کہ واپس نالج کی طرف جانے میں ہمیں زمانہ نہ لگے. ہم کمپیوٹر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے جلدی اس کو، اور اس میں یہ مشاعروں کا بہت بڑا ایک عمل ہے جو اس سے نقصان ہوا. یہاں پہ لوگ جو ہیں اردو کے یا کسی بھی زبان کے، وہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ مشاعرہ کرا لو. مشاعرے اور یہاں کے جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ تقریباً ادب کی کچی پہلی ہوتی ہے یا پہلی دوسری جماعت. ورنہ شاعری میں بس لوگ سننے آئے، ان کا ہلہ گلہ ہوگا، یار چائے پیئیں گے، دو چار شاعر کو سنیں گے، دو چار اچھے ہوں گے، دو چار نہیں ہوں گے، چلو چلتے، وہیں کچھ نہیں کر رہے تو وہاں بیٹھے. ہمیں مشاعرے کی تہذیب واپس لانی ہوگی، سلیقہ اس کا مینٹین کرنا ہوگا، اور ادب کی خدمت کرنی ہوگی. واقعی ہر آدمی کو جو جتنی کر سکتا ہے. کوئی زبان مٹنے والی نہیں ہوتی. اردو زبان تو مٹ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انگریزی کے علاوہ سب سے جو فعال زبان ہے اس وقت، جو سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، وہ اردو ہے. اتنی بڑی بڑی آبادیاں ہیں جس میں ایک دوسرے کے یہاں لوگ جاتے ہیں تو اردو. میں سنگاپور گیا ہوں، میں دیکھا بازار میں تمام چلتے پھرتے لوگ، سفر میں لوگ مل جاتے تھے جو اردو سمجھ رہے ہیں. کوئی اس کو ہندی کہہ رہا ہے، کوئی اردو کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ پریزرویشن کی طرف ہم جائیں، چیزوں کو محفوظ کرنے کی طرف جائیں. ہم لوگ یہ جو ذرا سی دیر کی شاعری کر کے اور شعر سنا کے اور اس پہ جھوم کے اور داد لے کے اور داد دے کے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے کچھ یہ جاری رہے، یہ بھی، لیکن تعیش بھی تو جاری رہنا چاہیے نا. لیکن جو اقبال بھائی کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیجئے. اور ہمارے خیال میں تزئین میں بھی آپ نے جو سوال، آپ کے جو کامنٹ تھے، اس کا بھرپور جواب اقبال بھائی نے. میں جملہ کمپلیٹ کر لوں. نہیں بالکل بالکل. تعیش بھی جاری رہنا چاہیے لیکن تفکر کے ساتھ. جن لوگوں نے تفکر کے ساتھ عیش کیا ہے انہی کا ہم کھا رہے ہیں آج تک، چاہے وہ جوش ہوں، چاہے اقبال ہوں، چاہے میر ہوں. ہاں، اور اگر آپ نے الگ الگ کیا تو پھر آپ کے یہاں شاعری میں بھی وہابیت آ گئی. کہ انہوں نے یہاں ایک سلسلہ شروع کیا پی اے جی ایچ میں، کتاب اور چائے. تو نہیں بتا تو چکے ہیں، لیکن ہم یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں 80% حصہ جو ہے ان کی صدارت کا، یہ اس کتاب اور چائے کی وجہ سے، کہ کتاب بہت اہم ہے. نہیں، بہت بہت شکریہ عادل بھائی. اور یہ کتاب اور چائے کے جو سلسلے ہوئے، یہ آپ کے بغیر ہونا ممکن نہیں تھا. آپ نے ہر اسٹیج پہ رہنمائی فرمائی ہے اور ساتھ دیا ہے، اور all of you know کہ عادل بھائی کے بغیر یہ ہونا ممکن نہیں ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ایٹ لیسٹ کتاب اور چائے کے حوالے سے، دیکھیے تقریباً اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، شاید 10-15 لوگ زیادہ ہوتے ہوں گے، 100-80، یہی ہمارا نیوکلس ہے کتاب اور چائے کا. لیکن اس کے باوجود، جبکہ ہیوسٹن میں کوئی 50,000 کے قریب پاکستانی ہیں ایک اندازے کے مطابق، کبھی کوئی سروے تو نہیں ہوا، بٹ کیوں ایک چھوٹے نیوکلس کے باوجود یہ سلسلہ اتنا کامیاب ہوا؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ آئی تھنک اس کمیونٹی میں ایک تشنگی تھی اس قسم کے ڈسکشن کی. ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اچھا ذوق والا ادبی انٹلیکچول ڈسکشن، گھنٹے 2 گھنٹے ہمارے اچھے گزر جاتے ہیں، اور مشروب پہ چائے کے علاوہ کوئی ممانعت تو نہیں ہے. ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن آئی تھنک ہمارا کلچر چائے والا ہی ہے. تو اور یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے پی اے جی ایچ میں 2022 میں میرا خیال ہے الیاس بیگ صاحب اور ہمارے مجید اختر صاحب
اینڈ صلاح الدین ایوبی، تسنیم آپتی صاحبہ، ان تمام لوگوں نے مل کر ایک چھوٹی سی لائبریری اسٹیبلش کی تھی. وہ ساری کتابیں محترمہ نیر جہاں نیر کی تھیں جو انہوں نے یہاں بھجوائی تھیں. اور 2023 کی ری ماڈلنگ میں ان کتابوں کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا تھا، اس کو پریزرو کرنے کے لیے اور کتاب کو پروموٹ، کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے کتابوں کی، کتابیں کون پڑھتا ہے. اور یہ ایک جملہ جو ہے یہ موٹیویشن بنا کتاب اور چائے کی کہ آپ کتاب کو پروموٹ کریں گے، لائبریری کو پروموٹ کریں گے تو کتاب لوگ پڑھیں گے. آپ کتاب کا ذکر کریں گے، کتاب کو اہمیت دیں گے تو لوگ کتابیں پڑھیں گے. اور وہاں سے یہ کتاب اور چائے کا سلسلہ شروع ہوا. چونکہ ہم بات جان کی کتاب کی کر رہے ہیں، 2 روز پہلے یہ تقریباً ضد کر کے عدیل بھائی سے یہ کتاب میں نے لی اور تھوڑا وقت نکال کے میں اس کو پڑھتا رہا. آپ کے ساتھ ایک تو چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہر لمحہ یہ جان، ہر لمحہ ہے ایک عذاب اور میں، ہے خود سے میرا حساب اور میں، مانی کچھ نہیں کسی بھی شے کے، ایک شام ہے اور شراب اور میں، بس بات سوال کی نہ کیجیو، معدوم ہے یہاں جواب اور میں، مظلوم ہے التفات تیرا، اپنے سے ہے اجتناب اور میں. بہت کچھ پڑھنے کو ہے، اب تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ہو بھی تو خیال ہی نہیں ہے، وہ مست جواب ہے تو ہوگا یا لب پہ سوال ہی نہیں ہے، آشوب گمان نے مار ڈالا، سب کچھ ہے محال ہی نہیں ہے. اور ابھی دل کی بات کی تھی، یہ دل جو نڈھال ہے، یہی دل کم بخت نڈھال ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات، کم بخت نڈھال ہی نہیں. میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں، آپ ساتھ دیتے ہیں، آئیں جان پر بات کرنے کے لیے آئے، دوسرے لوگوں پر بات کرنے کے لیے آتے ہیں. جو کام اس لڑکے نے کیا ہے خالد وہ ایوان جوش دربار بھی آپ بنائے ہیں، ایوان جون بنا دیں وہ نہیں ہوگا. یہ تو سب چیزیں دیمک کے نظر ہو جاتی ہیں جہاں رکھی ہوئی تھی. بالکل بالکل، ہاں نکلوایا ہے خوشامد کر کے، دھونس دے کے، کچھ پیسے دے کے، وہ اسی لڑکے کا کام تھا. میں اتنا احسان مند، میں سمجھتا ہوں پوری اردو برادری جو ہے اس کو احسان مند ہونا چاہیے کہ جون کا اصل تعارف کیونکہ مرنے کے بعد بالکل بالکل بالکل. خالد انصاری صاحب کا، آپ جا کے جون ایلیا کا نام لیجیے، لوگ سکتے ہیں حضرت جون. جی بالکل. خالد انصاری صاحب کا اردو ادب پہ احسان ہے ان کا کہ انہوں نے جون کو جو ہے وہ اس طرح سے زندہ رکھا. جون کسی ایک بات کے حق میں بھی بات کر سکتے تھے اور اس کی مخالفت میں بھی. یہ ریشنلائزیشن، یہ منطق، یہ ذہانت، یہ خداداد ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بات کے دونوں پہلوؤں کو سمجھ کے اس کی طرف بات کر سکتے ہیں. بہرحال باتیں تو بہت ہوں گی. تمام لوگوں کا بہت شکریہ. کسی کو اگر میں بھول گیا تو اس کی معذرت. اپنا تعاون ساتھ رکھیے. آئیے ہم سب مل کر PAGH کو اس مقام سے کہیں زیادہ اعلیٰ مقام پہ لے کے جائیں. تھینک یو.